الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برواجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ پھر ایک اور ببرکت نشست لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں آن لائن تشریف فرما ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم لوگ اس مقام تک پہنچے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ میں تشریف لے آئیں، تو آپ نے پہلے صحابہ کو حکم دیا تو وہ تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے خود تیار ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور پھر مدینہ میں تشریف لے گئے۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم آغاز کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آغاز کریں گے آج کی اس نشست کا۔ دیکھیے، مدینہ کے لوگ 3 مرتبہ آپ کے پاس آئے تھے۔ سن 11 نبوی میں مدینہ کے لوگ جب حج کرنے کے لیے یہاں مکہ کے اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اظہار ان کے سامنے کیا، تو وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ اس طرح مسلمان ہوئے کہ مدینہ میں 2 قبیلے رہتے تھے، بنو خزرج اور بنو اوس، قبیلہ بنو خزرج، قبیلہ بنو اوس۔ اور یہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے پڑھے لکھے تو خاص نہیں تھے یہ، لیکن فائٹنگ میں، لڑائی میں یہ لوگ بڑے ماہر تھے یہ۔ اور مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، چنانچہ یہودیوں کے ساتھ اوس اور خزرج کی اکثر ان کی چپکلش رہتی تھی، لڑائیاں ان کی رہتی تھیں۔ جب یہ ان کے ساتھ لڑتے تھے یہودیوں کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگ، تو اس پر یہودی کہا کرتے تھے کہ دیکھو، ہم لوگ اگرچہ تعداد میں تم سے کم ہیں اور تم سے ہم پورا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تم سے پوری لڑائی بھی نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اتنی سخت نہیں ہے، قوت نہیں، لیکن یاد رکھو وقت قریب آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سرزمین کے اوپر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے، اور ہم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، ان کے مذہب کو قبول کریں گے، اور ان کی نبوت اور رسالات کا جو سکہ ہوگا وہ پوری دنیا کے اوپر چل کر رہے گا۔ چنانچہ اس وقت ہم بڑے طاقتور ہوں گے، پھر ہم تم سے پوچھیں گے اور سارے تم سے انتقامات لیں گے۔ تو یہ مدینہ کے یہودی اوس اور خزرج کے لوگوں کو جب یہ ہار جاتے تھے لڑائی میں تو ان کو یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دونوں قبیلہ کے لوگ آئے، اوس اور خزرج کے لوگ، تو آپ نے ان کو ان کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس پر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہی تو نہیں ہے جن کے بارے میں یہودی ہمیں دھمکایا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی نبوت اور رسالت کا سکہ پوری دنیا کے اوپر بیٹھے گا اور پھر ہم تم سے انتقام لیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے مقدم ہو جائیں، یہودی کہیں ہم سے آگے بڑھ جائیں، کہ یہودی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے ایمان لے کر کے آ جائیں، تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں تاکہ یہ شرف بھی ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی عقبہ کی وادی میں، تو وہاں سے پھر یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ جب واپس گئے مدینہ کے اندر تو انہوں نے جا کر پورے مدینہ کے گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر، گھروں کے اندر پورا اعلان کر دیا، کہا کہ ہم اس محمد عربی کو دیکھ کر آئے ہیں مکہ میں، اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر چکے ہیں، مسلمان بھی ہو چکے ہیں ہم لوگ، اور یہاں ہم آ چکے ہیں، اس وقت ہم مسلمان ہیں اور ان کے مذہب کو ہم قبول کر چکے ہیں۔ چنانچہ جب آئندہ سال آیا تو مدینہ میں سے ایک بڑی جمعیت حج کی غرض سے مکہ آئی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، اور پھر اسی وادی عقبہ کے اندر دوبارہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سب کی بیعت کی، اور وہ ایک بڑی تعداد تھی جو مسلمان ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ یہاں سے واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے ساتھ چند مبلغین کو بھیج دیجیے
جو وہاں مدینہ کے اندر جائیں گے وہاں جا کر وہ تبلیغ بھی کریں گے، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کریں گے، اور ان کی واعظ و نصیحت پر لوگ مسلمان بھی ہوں گے۔ اور ہم تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ دیگر جو اسلام کے احکامات جس وقت نازل ہو چکے ہیں، احکامات آ چکے ہیں، ان کے اوپر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ تو آپ ان مبلغین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ احکامات بھی ہم کو سکھلائیں گے، بتلائیں گے، اور اسی طرح ہمیں نماز بھی پڑھائیں گے اور وہاں واعظ و نصیحت بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور اسی طرح ایک بڑی جو تعداد ان کے ساتھ تھی یعنی مسلمانوں کی، وہ ان کے ساتھ جو ہے بھیج دی مہاجرین کی، تاکہ وہاں پہنچ کر مدینہ کے اندر ان کو اسلام کے احکامات بھی بتلائیں، نماز بھی ان کو پڑھائیں اور وہاں تبلیغ بھی فرمائیں۔ تو مصعب بن عمیر تھے اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھے، ان کو بھی ساتھ جو ہے بھیج دیا تھا، اور یہ بڑی تعداد تھی یہ اوس و خزرج کی جو مسلمان ابھی ہوئی تھی۔ تو ان دو مبلغین کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے روانہ ہو گئی ہے۔ جب یہ مدینہ کے اندر وہاں پہنچے تو وہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوسرے ساتھی کے مقابلے میں بہت زیادہ انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے، دن رات جو ہے تبلیغ کرتے تھے، جہاں کوئی آدمی کھڑا نظر آتا تو وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو ان کی دعوت کے اوپر بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ بڑے بڑے سردار تھے جو ان مسلمان ہوئے تھے۔ جب آئندہ سال آیا، یہ نبوت کا 13واں سال تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، یہ اسی سال آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ چنانچہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس اور خزرج کی ایک نو مسلم جماعت جو پچھلے سال مسلمان ہوئے وہ، اور ابھی تک جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے نو مسلم، ان کی بڑی تعداد کو لے کر مدینہ مکہ میں جب داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ چلا، تو آپ ان کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اوپر آپ بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ وہاں مکہ کے اندر رہتی تھی، مصعب بن عمیر ان کے پاس پہلے تشریف نہیں لے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے ہیں، ان کے والدہ نے ان کے پاس پیغام بھی بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس دل کے اندر جو سب سے زیادہ محبت اس وقت بیٹھ چکی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہٰذا پہلے میں ان کو ملوں گا، ان سے فراغت کے بعد پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ پھر وہ بعد کے اندر اپنی والدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو بہت خوش تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اوپر، چنانچہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کی گھاٹی میں پھر تشریف لے گئے، اور پھر جو نو مسلم تھے مصعب بن عمیر کی تبلیغ پر مسلمان ہو چکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے کلمہ پڑھایا اور اپنے حیات کے اوپر ان کی جو ہے بیعت بھی فرمائی۔ تو اس لحاظ سے 3 مرتبہ یہ وفود آئے تھے یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پر بیعت بھی کر چکے۔ اب ان میں سے ایک جو ہے ان کے بڑے تھے، سردار بھی تھے اور اوس و خزرج کے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس طرح کریں کہ یہاں آپ کا رہنا بہت مشکل ہے، اور یہاں اسلام آپ کے یہاں رہتے ہوئے اسلام کا پھیلنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں دشواریاں بہت زیادہ ہیں اور آپ کے مخالفین بہت زیادہ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو اس طرح اسلام کا جو ہے یہاں سے پھیلنا مشکل ہے، لہٰذا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ وہاں مدینہ کے اندر تشریف لیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ بھی تبلیغ فرمائیں گے، تو اس وہاں مدینہ کے اندر سے رہ کر اسلام کا جو ہے پھیلنا اور اسلام کی نشر و اشاعت وہاں سے زیادہ ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دعوت کو قبول فرمایا، اور پہلے صحابہ کرام کو آپ نے حکم فرمایا، چنانچہ صحابہ کرام جو ہے چھپ چھپا کر وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور اس طرح جو ہجرت کا آغاز ہوا۔ ابو سلمہ یہ پہلے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہجرت کا اب تو تانتا لگ گیا، مسلسل مسلمان جو ہجرت کرنے لگے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو پہلے سے بھیج دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے کے قریب تھے، لیکن آپ اس انتظار کے اندر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے تو پھر ہم یہاں سے ہجرت کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں چلے جاؤں، جس طرح کہ میرے دیگر ساتھی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم یہیں ٹھہر جاؤ، اللہ کا حکم ملنے والا ہے، ہم انشاءاللہ دونوں اکٹھے ہجرت کریں گے۔ چنانچہ کفار مکہ نے جب یہ حالات دیکھی کہ آہستہ آہستہ مسلمان جو ہیں مکہ کو یہاں سے چھوڑ رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے والے وقتوں کے اندر چلے جائیں گے، تو ایسا
کوئی ماحول بنائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، ان کو شہید کر دیں۔ چنانچہ اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ دارالندوہ کے اندر یہ لوگ جمع ہوئے، اور پہلے سے بات آ چکی ہے کہ دارالندوہ قصی ابن کلاب نے بنایا تھا، اور یہ وفود کے تجارتی جو وفود تھے ان کے بھیجنے کے لیے، اور اسی طرح جب وہاں سے واپس آئیں تو وہاں بیٹھ کر جو ہے مشورہ کرنے کے لیے یہ خاص جو ہے جگہ بنی گئی تھی، یہ عمارت بنی گئی تھی یہ۔ تو اسی دارالندوہ کے اندر ابو جہل جو مکہ کا اس وقت سردار تھا، اس نے تمام اپنے جو ہے لوگوں کو بلایا، اور بلا کر ان کو وہاں جمع کیا، اکٹھا کیا سرداروں کو، اور کہا کہ اب اس بارے میں کیا رائے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ہم راستہ روک سکتے ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہو اپنی آنکھوں سے کہ بہت سارے لوگ جو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے تھے مکہ چھوڑ چکے ہیں، مدینہ کے اندر جا چکے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں، آج کل پرسوں آنے والے وقتوں میں بہت جلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگتا ہے یہاں سے چلے جائیں گے، تو اس سے پہلے ہمیں کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کے اندر جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے دارالندوہ کے اندر، اس عمارت کے اندر، اپنی سمجھے کہ ان کی اسمبلی تھی، اور جب اس کے اندر وہ داخل ہونے لگے تو یہ شیطان جو تھا، نجد کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، تو اس کی شکل و صورت کے اندر یہ بھی اندر جو ہے داخل ہو گیا، شیخ نجدی کی صورت میں یہ بھی اندر جو ہے داخل ہو گیا دارالندوہ کے اندر۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو شیخ نجدی ہیں، یہ جو نجد کے جو ہے شیخ ہیں، بڑے آدمی ہیں اور بڑی ذی فراست تھا وہ آدمی، تو اسی کی شکل و صورت کے اندر یہ شیطان وہاں آیا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا ابو جہل نے اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے، تو کہا کہ آپ اندر یہاں تشریف لائیے اور یہاں سامنے بیٹھ جائیے، تو فرنٹ کے اوپر ان کو اس کو بٹھا دیا۔ تو سب نے کہا کہ آپ بتائیے اس کا کیا حل ہے؟ تو اس پر شیطان نے کہا کہ دیکھو تم آرا پیش کرو، میں دیکھوں گا جس کی رائے اچھی ہوگی، پسند مجھے آئے گی، تو اس کے اوپر میں کہوں گا کہ اس کی رائے ٹھیک ہے، باقی تم اس پر اتفاق کر لینا۔ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب سب سے رائے لی جانے لگے کہ ہاں جی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک سکتے ہیں، اور اسلام یہ پھیل رہا ہے، اس کو کس طرح اس راستے کو روک سکتے ہیں، اور اسلام کے نشر و اشاعت مزید نہ ہو، تو اس پر ہر ایک کی رائے آنے لگی۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں شام کے اندر بھیج دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اس پر شیخ نجدی نے کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہو ان کی زبان کے اندر کتنی شیرینی ہے، جب یہ وہاں پہنچے گے وہاں شام کے اندر، تو شام کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے، اور پھر ایک بڑی جمعیت اکٹھی کر لیں گے اور تمہارے اوپر آ کر حملہ کر دے گا، تو ہم سب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جلا وطن نہیں کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی مختلف آراء آنے لگی، تو یہ جو ملعون ابو جہل بیٹھا تھا، آخر میں اس سے پوچھا گیا کہ اب آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، جب ہم قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو ان کے جو قبیلہ کے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھائیں گے، وہ اور ہم سے انتقام لیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ایک نوجوان آدمی کو ان کا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اور پھر وہ بنو ہاشم اور بنو عبد مناف وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، وہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، ہم سے انتقام لیں گے، ہمارے آدمیوں کو ماریں گے۔ اس کا بھی میں آپ کو حل بتاتا ہوں، اس کا سلوشن بتاتا ہوں میں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی قبائل ہیں، ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان اس قتل کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ جب ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اس گناہ کے اندر، اس قتل کے اندر شریک ہوگا، تو پھر بتائیے یہ جو قبیلہ بنو عبد مناف کے لوگ ہیں یا قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں، وہ ہر ایک قبیلے کے فرد سے کس طرح انتقام لیں گے؟ اچھا چلو وہ ایک دو قبیلوں سے انتقام لیں گے، تو بقیہ بھی تو اس کے اندر اس قتل کے اندر شریک ہوں گے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد کے لیے شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سب قبیلوں کو اس کے اندر ملوث کرنا چاہیے۔ اگر کسی ایک قبیلے سے انتقام لیں گے تو بقیہ پھر اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، اگر تمام قبیلوں سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے تو بھلا یہ کیسے تمام سے جو ہے یہ انتقام لے سکتے ہیں؟ تو تمام کو اس کے اندر شریک کرو، سب کو اس کے اندر ملوث کرو، تو اس طرح یہ دائرہ جو ہے مجرمین کا بڑا ہو جائے گا، ان کا انتقام لینا ان سے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس پر جو وہ شیخ نجدی جو شیطان تھا، دراصل شیخ نجدی کی صورت میں بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں اس آدمی نے، سردار مکہ نے جو رائے پیش کی ہے یہ بہت عمدہ رائے ہے، یہ اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو انہوں نے اسے رات کا محاصرہ کرنا تھا، دوپہر کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی آیات نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے جائیے۔
चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त ऐन दोपहर का वक़्त था, गर्मियों का मौसम था ये। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दरवाज़े के ऊपर तशरीफ़ ले आए और ये दोपहर का जो वक़्त था ये कैलूला का वक़्त था। ये कैलूला के वक़्त किसी के घर के अंदर जाना उस ज़माने के अंदर भी इसको ऐब समझा जाता था। यानी दोपहर के वक़्त जाएँ सोते हुए अगर किसी के दरवाज़ा वहाँ जो खटखटाएँ उनको उठाएँ तो ये इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, ऐब की बात समझी जाती थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गए दरवाज़ा तो बंद था, तो आपने दरवाज़ा खटखटाया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन जो है बाहर तशरीफ़ ले आए। तो देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जो खड़े हैं तो हैरान हो गए, कहा अल्लाह के रसूल आप दोपहर के वक़्त यहाँ मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए, आइए अंदर तशरीफ़ ले आइए। तो अबू बकर सिद्दीक़ कहते तो मैं फ़ौरन समझ गया लगता है कि हिजरत का हुक्म आ गया। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल हिजरत का हुक्म तो नहीं मिल गया? तो आपने फरमाया कि हाँ हिजरत का हुक्म अल्लाह की तरफ से आ चुका है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि उस वक़्त जैसे ही मेरे बाप ने ये बात सुनी कि हिजरत का हुक्म मिल चुका है, मैंने अपने बाप को देखा कि उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। और ये जो आँखों से आंसू बह रही थी ये खुशी की वजह से बह रहे थे। कहती हैं उस वक़्त मुझे ज़िंदगी के अंदर ये तजर्बा हुआ कि आदमी दुख की वजह से, मुसीबत की वजह से भी उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन जब आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको खुशखबरी मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिलने की वजह से भी इंसान को, खुशी की इंतहा की वजह से भी इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं। मैंने अपने वालिद को देखा कि खुशी की इंतहा की वजह से आंखों से आंसू बह रहे थे। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी सुनाई और वहाँ से फिर वापस तशरीफ़ ले आए। सीधा घर के अंदर आए, अली मुर्तज़ा को बुलाया और फरमाया कि अली मक्का के जो रौसा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अफराद हैं, उन्होंने मेरे पास अमानतें रखी, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि ये अमानतें मैं आपके सपुर्द करूँ और आप इन अमानतों को इनके सपुर्द करें और फिर हम लोग कुबा के अंदर पहुँचेंगे, वहाँ जाकर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जब आप वहाँ से आ जाएंगे, मक्का से हमारे पास आ जाएंगे कुबा में, वहाँ से फिर हम एंट्री करेंगे मदीना की बस्ती के अंदर। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतें उनके सपुर्द की और फरमाया कि रात के किसी वक़्त के अंदर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तो वहीं अपने मकान के अंदर, अपने घर के अंदर मौजूद थे जो मक्का के अंदर आपका घर था। इधर मक्का वालों ने क्या किया कि इनका जो मंसूबा था, दोपहर को इनकी मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने इधर सारा वाक़या वसल्लम को बतला दिया, हिजरत का हुक्म भी दे दिया। तो इन्होंने आकर रात की तारीकी में आप सल्लम के घर का आकर मुहासरा कर लिया। तलवारें इनके पास थी और आकर तलवार लेकर बैठ गए। इनका इरादा ये था कि नबी अकरम सल्लम सुबह के वक्त जल्दी उठते थे, अंधेरे के अंदर आप सल्लम फिर यहाँ से वहाँ खाना काबा में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाकर इबादत करते थे। तो इनका इरादा ये था कि इबादत के लिए जब यहाँ से जाएंगे सुबह सुबह अंधेरे में, तो उस वक़्त हम इनको शहीद कर देंगे। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तो आप सोए नहीं, अली मुर्तज़ा को अपने घर के अंदर आपने रखा था। चुनांचे आप सल्लम रात की किसी वक़्त आप सल्लम वहाँ से बाहर जब तशरीफ़ ले आए घर से, तो आपने कंकरियाँ नीचे से उठाई, मट्टी उठाई और उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कुछ पढ़ा और शाहतिल वजूह ये कहकर आप सल्लम ने वो कंकरियाँ उनकी तरफ, मट्टी उनकी तरफ फेंक दी। जो लोग वहाँ आगे खड़े थे, दरवाजे के सामने खड़े थे, मट्टी का फेंकना था, गोई कि उनके सामने तो आंधी आ गई। चुनांचे आंधी की तरह वो सब की आंखों के अंदर मट्टी चली गई, अपनी आंखों को मसलने लगे और इधर उधर जो है वो रास्ते को छोड़ दिया, उस जगह को जहाँ वो सामने खड़े थे, तो इधर उधर मुंतशिर हो गए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आसानी के साथ वहाँ से वजह तशरीफ़ ले गए और सीधा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के दरवाज़े पर पहुँचे। रात के वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को अपने साथ लिया और गार सौर का रास्ता इख्तियार फरमा लिया। अब ये जो बीजे वाले मक्का के ये जो रुआसात है ये और नौजवान थे और आपके घर का मुहासरा किए हुए थे, तो वो सारी रात वहाँ खड़े रहे। उनके इल्म के अंदर यही था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद हैं, तशरीफ़ लेंगे सुबह के वक़्त तो हम इनको शहीद कर देंगे, इनके ऊपर हमला कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो चादर थी वो आपने हज़रत अली मुर्तज़ा को दे दी और फरमाया कि मेरी चादर जो है पहन कर तुम यहाँ सो जाओ और तुमने कुबा के मकाम पर आकर हमको मिलना है। अली मुर्तज़ा से बाद में किसी ने पूछा था कि दुश्मन तो बाहर खड़ा था और वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए तलवार भी लेकर खड़े थे, साथ कर खड़े थे, और जब वो दुश्मन की ये हालत हो कि बाहर खड़ा हो और वो कत्ल करने वाला भी हो, इरादा भी रखता हो, तो आपको तो डर लगा होगा कि मैं जब ये चादर पहन कर यहाँ सोया हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ कर आकर मेरे ऊपर हमला कर दें, तो आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी।
تو علی المرتضیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ زندگی میں جتنی مجھے گہری نیند اس رات کو آئی ہے کبھی نہیں آئی۔ تو صحابہ نے پوچھا، آپ کے ساتھی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ کو تو ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، خوف کی وجہ سے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے؟ کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے مجھے قباء کے اندر آ کر ملنا ہے، تو یہ بات یقینی ہو گئی کہ یہ لوگ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہو گیا، جب مجھے اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا، تو بس میں سو گیا، اور آپ کی نبوت والی چادر تھی جیسے میں نے پہنی، تو مجھے تو جو نیند گہری آئی ہے، مزہ اور سکون آیا ہے نیند کا اس رات کے اندر زندگی کے اندر کبھی نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح کا وقت ہوا تو جو رات کو کھڑے تھے نا، تو جلدی سے وہ دیوار کے اوپر سے یوں سری اپنے اوپر سے کر کے یوں دیکھتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ ہاں آدمی سویا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہو گیا اور اندھیرا بھی ختم ہو گیا، اب روشنی بھی پھیلنے لگی، اور یہ بھی مشکل کے اندر پڑ گئے کہ ادھر ادھر لوگ دیکھیں گے، جب وہ صبح کو اٹھیں گے تو کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، کیوں یہ گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، تو اس طرح یہ بات تو مشہور ہو جائے گی، پھیل جائے گی، بہرحال اچھا نہیں ہے یہ۔ تو اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ جو ہے باہر وہ نکلے ہیں، جب باہر تشریف لیا تو میں دیکھا ہوں کہ یہ تو علی ہیں، یہ جلدی سے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں آگے کوئی آیا نہیں۔ کہا علی اس چادر کے نیچے آپ سوئے ہوئے تھے؟ کہا کہ میں سویا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا کہ مجھے تو علم نہیں۔ چنانچہ انہوں نے علی المرتضیٰ کو پکڑا اور وہ حرم کے اندر لے گیا اور ذرا ان کو مارا پیٹا اور پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں۔ بہرحال ان کو جو ہے چھوڑ دیا، تو ابو جہل کو آ کر بتلایا کہ وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے رات کی تاریکی میں، اور ہم یہ سمجھے کہ چادر کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ تو علی المرتضیٰ تھے، صبح کے اٹھے ہیں، تو انہوں نے ان کو پکڑا ہے اور گھر میں گئے ہیں، تلاشی لی ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا پاؤں اٹھاؤ، یعنی پیرا دیکھو، پیر دیکھو، پاؤں کے نشانات دیکھو، یہ کہاں گئے ہیں یہ؟ تو آپ دیکھیں اس وقت جو کفار مکہ تھے ان کو بھی علم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو بکر صدیق کے پاس ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ دونوں اکٹھے ہی ہوں گے۔ چنانچہ ابو جہل نے اپنی ٹولی کو ساتھ لیا، سیدھا ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، تو ان کی جو بیٹی تھی اسما وہ باہر تشریف لے آئیں۔ پوچھا جی کس گھر سے آئے ہو؟ کہا کہ تمہارے باپ ابو بکر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ ابو جہل نے زور سے ان کو تماچا مارا، جس سے ان کی یہ جو کان کی بالی تھی وہ بھی ٹوٹ کر نیچے زمین کے اوپر گر پڑی۔ کہا کہ بتاؤ کہاں ہے ابو بکر تمہارے باپ؟ کہا مجھے علم نہیں۔ چنانچہ وہاں سے ابو جہل واپس لوٹ آئے۔ اب اس نے کھوجی کو بلایا جو پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں، کھوجی کو بلایا، کہا کہ اس پاؤں کو نشانات کو دیکھو کہ یہ پاؤں کہاں گئے ہیں، یہ پاؤں کے نشانات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ آدمی کہاں گئے ہیں۔ چنانچہ ان نشانات کو پکڑتے جو ہے گئے، تو وہ سیدھا غار ثور کے دروازے اور دہانے کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ اب آپ ذرا مکہ اور مدینہ کی لوکیشن کو بھی ذرا سمجھیے۔ مکہ جو ہے وہ مدینہ کے جنوب کی طرف پڑتا ہے، اور اسی طرح مکہ جو ہے مکہ وہ مدینہ کے شمال کی طرف پڑتا ہے۔ اگر آدمی ایک مکہ کے اندر کھڑا ہو اور اس نے مدینہ کی طرف جانا ہے تو وہ شمال کی طرف جائے گا۔ مکہ کے میں مدینہ شمال کی طرف پڑتا ہے، اور اگر آپ مدینہ میں کھڑے ہیں تو اس وقت مکہ جنوب کے اندر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو عام راستے جاتے تھے یا مقامات تھے مدینہ کی طرف، آپ وہاں نہیں گئے، یعنی مکہ سے تو آپ نے یوں مدینہ کی طرف جانا تھا، شمال کی طرف جانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب نکلے ہیں تو آپ جنوب کی طرف چلے گئے ہیں، اس طرف چلے گئے۔ جب کھوجی کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا، تو وہ راستہ جو ہے پاؤں کے نشانات دیکھتا دیکھتا چلتا وہ سیدھا وہاں غار ثور کے دروازے پہ اوپر دہانے کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ تو کہاں ہمیں لے کر آ گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانا ہے اور مدینہ شمال کی طرف پڑتا ہے، تو ہمیں یہاں جنوب کی طرف، یہاں پہاڑوں کی طرف لے کر کے آگے ہے، اور اس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کے لیے آئیں گے، ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غار ثور کے اندر تشریف فرما تھے دونوں۔ چنانچہ ابو جہل جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ابو بکر صدیق اندر بیٹھ کر سن رہے تھے۔ اسی وقت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول ہی دیکھو ان کے پاؤں ہمیں سامنے سے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا جھک کر بھی یوں نیچے دیکھ لیں تو ہمیں فوراً دیکھ لیں گے اور پکڑ لیں گے۔
تو آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تم پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہاں سے پھر یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام یہ بھی بنا دیا تھا کہ وہ جو غار ثور کا دہانہ تھا اس کے اوپر مکڑی نے راتوں رات جانا تن دیا تھا، اور ایک کبوتری نے وہاں آ کر اپنا گھونسلہ بھی بنایا اور اس نے انڈے بھی دے دیے۔ اس لیے وہ کھوجی کہتا تھا کہ یہ دونوں آدمی اندر گئے ہیں، یہ پاؤں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ اندر آدمی گئے ہیں۔ ابو جہل کہتا تھا تیرا دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس غار کا منہ بالکل یہ جالے سے جو ہے بند ہو چکا ہے، اگر کوئی آدمی اندر بھی جاتا تو یہ تو جالا ٹوٹ جاتا یہ، اور اسی طرح یہ جو گھونسلہ ہے یہ بھی ٹوٹ جاتا کیونکہ دانہ اتنا تنگ ہے، اگر اندر کوئی آدمی داخل ہو تو یہ کہاں جو ہے یہ صحیح سلامت گھونسلہ رہ سکتا ہے یہ، اور اس کے اندر انڈے بھی ویسے کے ویسے جو ہے پڑے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا یہ کہ اندر آدمی جو ہے داخل ہوا ہو۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، چل واپس چلتے ہیں۔ تو اس کو لے کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں سے آئے تو سیدھا غار ثور کے اندر گئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں باہر تشریف رکھیے، میں اندر جاتا ہوں، جا کر صفائی کرتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق نے جا کر اندر جو ہے صفائی کی، اور ایک جو ہے وہاں اندر کئی سارے سوراخ تھے، تو ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، باقی سب سوراخوں کو ابوبکر صدیق کے پاس جو چادر تھی اس چادر کو جن کا سر کا سمجھے پگڑی تھی اس کو جو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ تھا، اس ابوبکر صدیق جب اندر جا کر بیٹھے تو اس وقت اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ کے اس کو بند کر دیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موذی جانور جو ہے باہر نکلا اور ہمیں جو ہے کوئی تکلیف پہنچا دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ لے کر وہاں غار ثور کے اوپر جو ہے جانے لگے تھے، اوپر کی طرف چڑھنے لگے تھے پہاڑ کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو چکے تھے، اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے، تو ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، اور اس طرح کندھوں پر بٹھا کر اوپر کی طرف جو ہے چڑھ گئے اور تشریف لے گئے، اور باہر جا کر بٹھا دیا، غار کے اندر صفائی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ تو دن کے وقت پھر یہ ہوا کہ وہ جو آپ کے دشمنان خاص تھے ابو جہل اور اس کا لشکر، اس کا وفد، وہ بھی وہاں گیا۔ بہرحال وہاں سے انہوں نے ناکام جو واپس لوٹ گئے۔ سردار مکہ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے دے گا، ابوبکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا، 200 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ 200 اونٹ کا اس نے اعلان کر دیا۔ جیسے مکہ میں 200 اونٹوں کا اعلان ہوا، اب تو وہ جو نوجوان تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کوشش کرنے لگے کہیں یا مطلوبہ آدمی ہمیں مل جائیں تاکہ ہم 200 اونٹ جو ہے وصول کر سکیں سردار مکہ سے۔ اب وہ مدینہ کی طرف جو بھی راستے جاتے تھے یہ روزانہ ان راستوں کی جو چھان پینٹ کرتے تھے، روزانہ گھوڑوں کے اوپر یہ دوڑ لگاتے تھے اور جاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی ان کو شک شکوک پہنچتے تھے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے پکڑ لیں اور گرفتار کر سکیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے ہیں۔ 3 دن تک جب آپ غار ثور کے اندر رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، یہ چھوٹے تھے، یہ عبداللہ ان کا نام تھا، اور محمد چھوٹے تھے، یہ محمد سے بڑے تھے عبداللہ۔ تو یہ جاتے تھے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے باپ کو یہاں مکہ کے جتنے حالات ہوتے تھے سب کے سب جا کر سناتے تھے، کن کن راستوں کے اندر وہ آپ کو تلاش کرتے رہے ہیں، آج سردار مکہ ابو جہل نے کیا اعلان کیا، آج اس نے کیا بات کہی، کہاں کہاں آج آپ کو تلاش کرتے رہے ہیں، آپ کے بارے میں مکہ کے اندر کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں، کون کیا کہتا ہے، سارے حالات جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے اور اسی کے مطابق آگے پھر جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے غلام تھے یہ، وہ دن بھر جو بکریاں چراتے تھے، اور جب شام کا وقت ہوتا تھا تو وہ اسی راستے کے اوپر آتے تھے جس راستے میں عبداللہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات بتلانے کے لیے، تو ان کے پاؤں کے نشانات بھی جا کر بکریاں ختم کر دیتی تھیں، اور بکریوں کو جو ہے وہاں لے جاتے تھے، وہاں کا دودھ جو ہے دو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا، وہ ابوبکر صدیق کو پیش کرتے، تو اس طرح جو ہے وہ کھانے اور پینے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کی جو بیٹی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کھانا تیار کرتی تھیں، اور کھانا تیار کر کے جب رات کی تاریکی ہو جاتی تھی تو اکیلی وہاں سے جو ہے چلتی تھیں مکہ کی بستی سے، اور رات کی تاریکی میں جا کر اپنے ابا کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کھانا پیش کرتی تھی۔ تو آپ دیکھیے ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق کے جو غلام ہیں عامر بن فہیرہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو عبداللہ بن ابی اریقط، یہ مکہ کا رہنے والا تھا، یہ تھا تو یہ کافر ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ابوبکر صدیق کے ساتھ اس کے خاص جو ہے تعلق تھا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ کسی کو نہیں بتائے گا،
کیونکہ میرا اس کے ساتھ اتنا دوستانہ تعلق ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن دوستانہ تعلق اتنا ہے کسی کو نہیں بتایا گیا۔ اور یہ جو عبداللہ بن ابی اریقط تھا، یہ جو مدینہ کی طرف راستے جاتے تھے، ان راستوں کی رہنمائی کا بڑا ماہر تھا یہ، یعنی تمام راستے اس نے دیکھ رکھے تھے، جو کٹن راستے تھے، مشکل راستے تھے، کئی دفعہ ان کو یہ عبور کر چکا تھا، جو آسان راستے تھے، جو عام شارع تھی، عام راستہ تھا، عام سڑک جاتی تھی مدینہ کی طرف، وہ بھی اس سے بھی واقف تھا یہ۔ لیکن ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سڑک کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے جو عام راستہ جاتا تھا مدینہ کی طرف، کیونکہ اس کے اوپر تو پھر یہ گشت ہوتا رہتا تھا مکہ والوں کا 200 اونٹوں کی لالچ میں، تو یہ چاہتے تھے کہ اس راستے کو اختیار کریں کہ جو عام فہم راستہ نہیں ہے، جو مشکل ترین راستہ ہے، جس طرح مکہ والوں کا وہم گمان بھی نہ جا سکے، وہ راستہ اختیار کر کے ہم مدینہ کے اندر پہنچے۔ تو عبداللہ بن ابی اریقط وہ راستہ جانتا تھا، ابوبکر صدیق نہیں جانتے، تو اس لیے اس کے پاس آدمی بھیجا گیا، تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جو میری اجرت بنے گی تو مجھے دے دو گے۔ چنانچہ اجرت کے اوپر اس عبداللہ بن ابی اریقط کو لے لیا۔ چنانچہ جب یہ تیسرا دن ہوا غار ثور کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب ارادہ فرما لیا، ابوبکر صدیق نے ارادہ فرما لیا، عبداللہ بن ابی اریقط کے پاس بھی پیغام بھیج دیا گیا۔ ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں ہجرت کے لیے جو ہے پہلے سے ان کو تیار کر رکھا تھا، اور ان کو خوب جو ہے کھلاتے پلاتے تھے تاکہ عمدہ اور موٹی ہو جائیں یہ۔ چنانچہ ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کہا تو وہ اونٹنیاں بھی لے کر آ گئے، عبداللہ بن ابی اریقط بھی آ گیا۔ چنانچہ یہ 3 فرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عبداللہ بن ابی اریقط اور عامر بن فہیرہ، یہ چوتھے تھے یہ، اور ان کو خدمت کے طور پر ابوبکر صدیق نے اپنے ساتھ لے لیا کہ راستے میں کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس لحاظ سے ان کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ یہاں سے جو ہے یہ 4 افراد یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، 3 بڑی شخصیت اور 1 غلام، تو ان کو جو ہے ساتھ لے کر وہاں سے جو ہے روانہ ہوئی ہے۔ تو راستے کے اندر جو پہنچے، ایک عورت کا مقام تھا، اس کی دکان تھی، اور وہ قافلہ والوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے چربی وغیرہ جو ہے ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح وہ لوگوں کو پانی وغیرہ پیش کرتی تھی، اور اس کے پاس بکریاں وغیرہ بھی ہوتی تھی، دودھ وغیرہ بھی پیش کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے تمہارے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز؟ تو اس نے کہا تو ہمارے پاس اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے اندر ایک طرف جو ایک بکری بندھی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو اس بکری کو ہمارے سامنے پیش کرو، تو ہم اس کے اوپر برکت والا ہاتھ پھیریں گے اس کے تنوں کے اوپر تو یہ دودھ دینا شروع کر دے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑی تکی ہوئی بکری ہے، اور اسی طرح یہ بیمار تھی اور یہ چرنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی، میرا خاوند بکریوں کو لے کر گیا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے ادھر اپنے خیمہ کے اندر اس کو باندھ دیا ہے، تو اس کے پاس کیا دودھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے پیش تو کرو۔ چنانچہ بکری کو لے کر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت علیہ مبارک ہاتھ اس کے تنوں کے اوپر پھیرے تو فوراً اس کے تن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نکالا، اور نکال کر سارے جو برتن تھے ان کے بھر گئے۔ آپ نے دودھ نکالا، ابوبکر صدیق کو پیش کیا، تو انہوں نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ بالکل سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبارک نکالا، اور دودھ مبارک نکال کر آپ نے خود بھی نوش فرمایا، عامر بن فہیرہ کو بھی پیش کیا، اور عبداللہ بن ابی اریقط کو بھی جو ہے پیش کیا۔ تو اس طرح بقیہ دودھ نکالا، اور پھر آپ نے اس عورت کو جو ہے پیش کیا اور کہا کہ یہ دودھ تو اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے بھی دودھ جو ہے نوش کیا، اور اپنے اس نے خامند کے لیے بھی رکھ لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے آگے کی طرف۔ اب اس عورت کا جو خامند تھا، جب وہ شام کو واپس آیا تو اس نے دیکھا تو گھر کے اندر دودھ ہے، تو وہ خوش ہو گیا اور کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا یہ؟ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان آدمی آئے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا جو اس نے نقشہ کھینچا ہے، ہماری جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں وہ تقریباً ان کے اندر جو نقشہ ہمیں خوبصورت ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجاہت کا، آپ کے سینہ مبارک کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا، تو وہ اسی عورت سے ملتا ہے۔ اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ عربی کے اندر اس جیسے سجبندی کے ساتھ اور اتنے خوبصورت الفاظ کہیں نہیں ملتے۔ اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک حلیہ جو ہے بیان کیے ہیں اپنے خامند کے سامنے۔ تو اس کے خامند نے کہا کہ آؤ اس کے پاس ہم چلتے ہیں، راستے کے اندر کہیں ہوں گے تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کی دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں۔
چنانچہ میاں بیوی وہاں سے جو ہے چلے ہیں، راستے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملے اور کہا کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ دونوں میاں اور بیوی جو ہے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے ہیں، مدینہ کے قریب ہی پہنچنے والے ہوں گے کہ راستے کے اندر ایک شخص ملا، یعنی پیچھے ان کا جو ہے تعاقب کرتے کرتے، اور وہ مکہ کا آدمی تھا وہ، اور وہ کفار میں سے تھا وہ، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تو راستے کے اندر جب پہنچتا ابو بکر صدیق نے پیچھے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ پکڑے گئے، یعنی مدینہ کے قریب پہنچنے کا واقعہ ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ دیکھو وہ پیچھے فلاں شخص آ گیا ہے، یہ مکہ کا رہنے والا تھا وہ، اور وہی 200 اونٹوں کے لالچ میں۔ تو گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیچھے اس کی طرف دیکھا تو اس کا جو گھوڑا تھا جس کے اوپر وہ سوار تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اڑائے جو ہے چلے آ رہا تھا، تو جیسے آپ نے پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کے گھوڑے کی جو سامنے کی 2 اس کی ٹانگیں تھی وہ زمین کے اندر اچانک دھنس گئیں، اور جیسے ہی اس کی زمین کے اندر ٹانگیں دھنسیں اور وہ منہ کے بل نیچے زمین کے اوپر گر پڑا، یعنی پیچھے والا حصہ جو ہے وہ گھوڑے کا وہ اونچا ہو گیا، تو سامنے والا حصہ جو ہے وہ گھوڑے کا جو ہے وہ بالکل جھک گیا، تو اس لحاظ سے زمین کے اوپر جو ہے وہ گر پڑا۔ تو جیسے زمین کے اوپر گرا فوراً اٹھا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور دعا کر دیجئے میرا گھوڑا زمین سے باہر نکلا ہے۔ آپ نے دعا کی تو اس کا گھوڑے کی جو ٹانگیں تھے سامنے والے وہ باہر نکلے وہ، لیکن اب پھر اس نے وعدے کو پورا نہیں کیا بلکہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر پھر آگے بڑھنے لگا۔ تو آپ نے جیسے پھر پیچھے کی طرف جو ہے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کا گھوڑا اس کی جو ٹانگیں تھی سامنے والی زمین کے اندر پھر دھنس گئیں اور منہ کے بل پھر زمین کے اوپر گر پڑا۔ تو اس طرح 3 دفعہ اس کے ساتھ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اب پکا وعدہ کرتا ہوں، اور یہ میں آپ کے پاس بلکہ یہ لے کر آیا ہوں، یہ ٹکڑا میں آپ کے پاس چمڑے کا، آپ اس کے اوپر مجھے لکھ کر دیجئے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن فائرہ سے کہا کہ اس کو لکھ دو، تو اس طرح اس کو لکھ کر دے دیا گیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں مکہ میں جا کر آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو اس کا گھوڑا باہر نکل آیا اور پھر اس نے اپنے وعدہ نبھایا۔ چنانچہ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام لے کر فرمایا کہ میں تو وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تیرے ہاتھوں کے اندر کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی کسریٰ جو اپنی تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو اپنے ہاتھوں کے اندر بادشاہ جو ہے خاص قسم کے سونے کے کنگن ہوتے تھے، تو کنگن پہن کر وہ بیٹھتا تھا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ جو شاہی بادشاہ شاہی کنگن پہن کر اپنے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ شاہی کنگن تو پہنے گا، تیرے ہاتھوں کے اندر آئیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے سنی تو وہاں سے واپس ہو گیا، اور مکہ میں جا کر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی جو ہے دی تھی وہ سن 17 ہجری کے اندر وہ پوری ہوئی۔ وہ جب ایران فتح ہوا اور یہ زجر بھاگ گیا اور وہ وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا، وہ خاص قسم کی جو شاہی کنگن پہن کر بیٹھتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مال غنیمت کے اندر جب وہ کنگن آئے، عمر فاروق مسجد نبوی کے اندر کھڑے تھے اور تمام مجاہدین سامنے بیٹھے تھے، تو عمر فاروق ہر ایک کا نام لے لے کر جو ہے اس کو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس طرح مال غنیمت نکالتے جب سامان کو اوپر کی طرف جو ہے ہلکا ہو رہا تھا اور ہر ایک کو دیا جا رہا تھا تو نیچے سے وہ کنگن نکل آئے۔ تو عمر فاروق نے کنگن کو اٹھایا اور کہا کہ یہ کس چیز کا کنگن ہے؟ تو لوگوں نے بتایا مجاہدین نے کہ یہ وہ کنگن ہے جو بادشاہ تختے کے اوپر بیٹھ کر تخت شاہی پر بیٹھ کر پہنا کرتا تھا۔ تو عمر فاروق کو پھر وہ بات بھی یاد آ گئی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلاں صحابی کو جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے ان کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کس طرح کا کنگن تو پہنے گا، تو فرمایا کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، نام لیا، تو وہ صحابی ادھر بیٹھے تھے وہ، تو عمر فاروق نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہیں راجا میرے پیغمبر نے ہجرت کے موقع پر تمہیں یہ پیشین گوئی سنائی تھی؟ کہا جی ہاں سنائی تھی۔ کہا آگے بڑھو، آگے بڑھے تو کسریٰ کے وہ کنگن عمر فاروق نے ان کے ہاتھوں کے اندر پہنائے اور سب صحابہ سے فرمائے کہ دیکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج پوری ہو گئی۔ اور پھر عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھو مرد کے لیے سونے کے کنگن یا سونے کے زیورات استعمال کرنا جائز نہیں، اب تم ان کو اتار لو اور جا کر اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی والدہ کو جا کر پیش کر دینا، یعنی گھر کی مستورات کو دے دینا
تمہارے لیے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو ہے پوری ہو گئی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قباء کی بستی کے اندر تشریف لے آئے۔ جب قباء میں آپ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر کلثوم بن ہدم، یہاں یہ مدینہ کے رؤساء میں سے اس کا جو ہے شمار ہوتا تھا، اور قباء کی جو بستی تھی اس کے سردار تھے۔ آپ ان کے ہاں تشریف لے آئے، اور جتنے دن کا آپ کا قیام تھا وہ کلثوم بن ہدم کے گھر میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جس کے بارے میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق، یہ آیات جو ہے نازل ہوئی تھی۔ یہ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں مسجد کی بنیاد رکھنی ہے، تو صحابہ کرام جب پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، عمار بن یاسر کو دیکھا رضی اللہ عنہ، وہ دو دو پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آیا عمار بن یاسر بقیہ ایک پتھر اٹھا کر لاتے ہیں تو دو پتھر اٹھا کر لاتا ہے؟ تو اس پر صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ اتنے بھاری پتھر اٹھا کے آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ تو اس لحاظ سے یہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ ہلاک نہیں ہوگا۔ اے عمار بن یاسر، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک باغی گروہ ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے۔ بہرحال دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر تو دو پتھر کیوں اٹھا کر لاتا ہے؟ دیکھیے عشق دیکھیے، کہا اللہ کے رسول ایک پتھر میں اپنی طرف سے اٹھا کر لاتا ہوں اور ایک پتھر آپ کی طرف سے اٹھا کر لاتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر نہیں اٹھا رہے تھے، صحابہ کرام اٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کو نصب کر رہے تھے، یعنی مستری والا کام سر انجام دے رہے تھے، اور صحابہ کرام مزدور والا کام سر انجام دے رہے تھے۔ جس طرح کہ مستری اور مزدور کام کرتے ہیں، مستری جو وہ اینٹوں کو سیدھا کرتا ہے، وہ جہاں اس کو اینٹ کو رکھنا مقصود ہوتا ہے سیدھا کر کے اس کو رکھتا ہے وہ، اور مزدور جو ہوتا ہے وہ اینٹیں اٹھا کر پتھر اٹھا کر وہ جو ہے نیچے اوپر کی طرف جب مستری کو پیش کرتے ہیں۔ تو عمار بن یاسر دو دو پتھر اٹھاتے تھے اور بڑے بھاری پتھر تھے وہ، تو اس لیے عمار بن یاسر نے کہا ایک پتھر میں آپ کی طرف سے اٹھاتا ہوں اور ایک پتھر میں اپنی طرف سے اٹھاتا ہوں۔ یہ کمال عشق تھا صحابہ کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ فرمانا تھوڑا سا اس حدیث مبارکہ کو بھی دیکھ لیں، بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر دھوکہ لگا ہے اور راہ راست سے وہ ہٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ اچھا چلیں جنگ صفین میں شہید ہوئے، پھر کس نے اس کو شہید کیا؟ کہا کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے اس کو جو ہے شہید کیا۔ اور پھر اس لحاظ سے آپ کا وہ فرمانا کہ ایک باغی گروہ جو ہے تم کو قتل کرے گا، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ ان کا جو گروہ تھا وہ باغی گروہ تھا۔ وہ اس سے بڑے بڑے لوگوں نے اس سے جو ہے اس پر مناظرے بھی کیے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس سے ان کو دھوکہ لگا ہے، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور مسلم شریف کے اندر ہے یہ حدیث کی۔ لیکن آپ سمجھیے کہ اس باغی گروہ سے مراد جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کا گروہ ہے، کیونکہ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس گروہ کو ساتھ لے کر گئے تھے تو اسی گروہ کے ہاتھوں عمار بن یاسر شہید ہوئے تھے، نہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جو ہے وہ گروہ جو ہے شہید ہوا تھا، یہ ان کے گروہ کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے تھے عمار بن یاسر۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ ایک باغی گروہ جو ہے تم کو قتل کرے گا، تم کو شہید کرے گا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جمعہ کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی، اور قبیلہ بنو سالم تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تشریف لے گئے اس قبیلہ کے پاس، تو جمعہ کا وقت ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امامت میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو یہاں ادا کی گئی۔ آپ دیکھیے اس سے پہلے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب یہاں آئے تھے تو جمعہ کا قیام اس وقت ہو گیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو یہاں پڑھی گئی، نہ جمعہ کا قیام اس سے پہلے ہو چکا تھا، آپ کی امامت میں پہلی نماز تھی، یہ قبیلہ بنو سالم کے اندر پڑھی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر خطبہ بھی ارشاد فرمایا، پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر روانہ ہوئے ہیں، اور مدینہ کے لوگ تو روزانہ صبح سویرے جو اٹھتے تھے اور یوں تکتے رہتے تھے کب آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ خبر مل چکی تھی نا، آپ فلاں جگہ آ چکے ہیں، فلاں جگہ آ چکے ہیں، آپ وہاں قباء کے اندر آ چکے ہیں، آپ بنو سالم کے اندر آ چکے ہیں، بس آنے والے ہیں۔ یہ شام کا وقت تھا، یہ صحابہ کرام یعنی جو مدینہ والے تھے مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، سب نے پشتیں پھیر لی تھیں اس مقام سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ لوگ جو ہے واپس جانے لگے مایوس ہو کر، تو ایک یہودی کی سب سے پہلے نظر پڑی، تو اس نے کہا کہ اور مدینہ کے لوگوں وہ تمہارے مطلوب آ گئے،
جس کے لیے تم روزانہ یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے صبح سے لے کر شام تک، وہ دیکھو وہ سامنے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بس دیکھنے کی دیر تھی، وہ تو پھر والہانہ طور پر یہاں سے بھاگتے ہوئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو یہ جو ترانہ تھا یہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے ساتھ لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی مبارک تھی، ہر ایک کی رائے تھی، خواہش تھی کہ اس اونٹنی کی باغ کو ہم پکڑیں لگام کو، اور ہم اپنے ساتھ ان کو جو ہے لے جائیں، اپنے گھر کے اندر مہمان بنیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل کو نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ اگر اس طرح کسی ایک کو آپ کہہ دیتے کہ ہاں میں تیرے پاس لے چلتا ہوں میں، تو بقیہ کا دل ذرا دکھتا اور یوں سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے فوقیت نہیں دی، اس کو ہمارے اوپر جو ہے فوقیت دی ہے، تو اس لحاظ سے آپ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہی میرا مسکن ہوگا، وہی میرے قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلوب میں ہیں، اور اس طرح یہ جو اونٹنی تھے قصوہ نامی جس کے اوپر آپ سوار تھے، تو اس طرح وہ چلتی چلتی مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر چکر لگاتے لگاتے جہاں آج مسجد نبوی ہے، یہ خرمت تھی، یہ جگہ خرمت کہلاتی تھی، یعنی یہاں پر لوگ جو ہے اپنی کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے، یہ ان کے لیے خاص جگہ تھی، تو یہاں اپنی کھجوروں کو ڈالتے تھے، خشک کرنے کے لیے جگہ متعین تھی یہ، تو اس کھجوروں کی خشک کرنے کی جگہ کو عربی کے اندر خرمت کہتے ہیں۔ چنانچہ اس جگہ پر آ کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی، اور سامنے بالکل دروازہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ابو ایوب انصاری جو ہے جلدی سے بھاگتے ہوئے آئے اور بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان مبارک کو لیا اور سیدھا اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو اوپر والے جو حصہ تھا اس کے اندر رہتے تھے وہ، کیونکہ ابو ایوب انصاری یہ چاہتے تھے کہ ہم نیچے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے رہنا اور ہمارا اوپر رہنا، کیونکہ 2 منزلہ مکان تھا یہ، تو یہ ہمارے لیے بے ادبی ہوگا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہتے تھے اور ابو ایوب انصاری نیچے رہتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا جایا کرتے تھے وہ، اور اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے نیچے آنے میں ذرا دقت بھی ہوتی تھی، تو آپ نے خود فرمایا کہ ابو ایوب انصاری سے کہ اس طرح کریں کہ یہ جو نیچے والا مکان ہے وہ ہمیں دے دیں، اور اوپر والی جو منزل وہ اپنے پاس آپ رکھ لیں، تاکہ مجھے یہاں آنے جانے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ چنانچہ پھر اس طرح ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ وہ اوپر والے جو ہے وہ منزل میں شفٹ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے منزل میں۔ تو اس طرح ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی جو بیوی ہے رات کی تاریکی ہوگی، تو اس وقت ان کے پاس پانی وغیرہ کیونکہ مٹکا وغیرہ بھرا ہوا تھا اوپر والی منزل میں، تو کہیں ان کا پاؤں وغیرہ لگا ہوگا، تو اس سے ان کا مٹکا جو ہے وہ گر گیا، اور پانی سارا جو ہے وہ چھت کے اوپر جو ہے گر گیا۔ تو جلدی سے ان کے پاس جو خشک کپڑے پڑے تھے نا، وہ جلدی سے پانی کو ڈال دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی نیچے چلا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف ہو۔ تو خشک جو کپڑے پڑے تھے ان کے پاس، وہ جلدی سے اوپر جو ہے ڈال دیے، اور پانی کو بالکل جو ہے روک لیا تاکہ پانی نیچے نہ جائے، اور وہ جو خشک کپڑے تھے انہوں نے اس پانی کو جذب کر لیا۔ لیکن وہ جو خشک کپڑے تھے اب وہ تو انہوں نے سارے بھگو ڈالے تھے پانی کے اندر، ادھر سردیوں کا موسم تھا، اب ان کے پاس ایسا کپڑا نہیں تھا کہ جس کو لے کر رات کو سوتے، تو ساری رات دونوں میاں بیوی ایک کونے کے اندر انہوں نے گزار دی، ساری رات کونے کے اندر بیٹھے رہے صبح تک۔ تو عشق تھا، محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ صاحب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے اندر فرمایا کہ دیکھو مسجد نبوی کی جب آپ نے بنیاد رکھی تو اس وقت ساتھ ساتھ جو ہے حجرے بھی آپ نے بنوائے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پھر ان کے مکان کو چھوڑ دیا تھا، ابو ایوب انصاری کے مکان کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں کے اندر جو ہے تشریف لے آئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کو بھی آپ نے بھیجا تھا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ ہمارے جو گھر والے ہیں اہل و عیال ان کو تم لے آؤ۔ چنانچہ یہ پھر گئے مدینہ مکہ میں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹیاں، ان سب کو جو ہے لے کر پھر یہ مدینہ کے اندر آئے، اور حجرے بھی بنے ہوئے تھے، اس لحاظ سے پھر وہ وہیں حجرے کے اندر جو ہے رہنے لگے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانے کے بعد بہت سارے کام کیے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو یہودی رہتے تھے ان کو آپ نے بلایا اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کئی سارے سوالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوابات بھی دیا۔ ہاں ان میں سے عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے، اور ایک دو اور بھی حضرات تھے جو پہلے یہودی تھے لیکن وہ فوراً جو ہے مسلمان ہو گئے، آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، چاہیے تو یہ تھا تم اہل کتاب ہو، مجھے پہچانتے بھی ہو، لیکن تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اگر تمہارا دشمن یہاں آئے گا مدینہ کے اندر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمارا دشمن آئے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے ان کو جکڑ لیا۔ اگر اس طرح معاہدہ نہ کیا جاتا تو پھر تھوڑی پریشانی لاحق ہو جاتی، ادھر مکے والے دشمن ہیں، ادھر اندر کے دشمن ہو گئے، تو اس لحاظ سے تو پھر دو دشمنوں کے ساتھ نمٹنا بہت مشکل ہوتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو اس معاہدے کے اندر جو ہے جکڑ لیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر بھی مواخات پیدا کر دیا، کہ جو صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے وہ، اور مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ ایک مہاجر کو لیتے تھے، ایک انصاری کو لیتے تھے، انصاری کو کہتے تھے یہ تیرا بھائی ہے، اس کا کھانا پینا سب کچھ تیرے ذمہ ہے، اور اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ اس قدر نبھایا کہ اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت اس نے اور بھائی چارہ اس نے جو ہے قائم کیا، حتیٰ کہ کسی انصاری کی اگر 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ اس کے ساتھ تم نکاح کر لو، اور اسی طرح اپنی جائیداد کے اندر زمینوں کے اندر بھی اس کو برابر کا حصہ دار اس کو بنا دیا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جو ہے ان کو انصار کے جو ہے سپرد کر دیا، اور یہودیوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر کے ان کو بھی ان کے منہ بند کر دیا، اور ایک لحاظ سے ان کے ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دیے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی کے اندر جو ہے پہنچے ہی تھے، اس کے بعد پھر یہ اذان کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی، وہی سن 1 ہجری کے اندر یہ اذان جو اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، اس میں بھی مختلف آراء آئی تھیں۔ بعض کہتے تھے کہ یہودی اور نصرانی اور اسی طرح دیگر جو ہیں ان کی جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ڈھول بجاتے ہیں اور طرح طرح کے ان کے پاس اور آلات ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آؤ عبادت کا وقت ہو چکا ہے تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے ایسی علامت۔ تو اس بارے میں مختلف آراء آئیں۔ پھر صحابہ کرام نے خواب دیکھا جس میں عمر فاروق بھی تھے، کہ ایک خواب میں بتلانے والے نے بتلایا اور یہ الفاظ ان کو سکھلایا اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک۔ چنانچہ یہ اذان کے جو الفاظ ہیں اس وقت سے یہ متعین ہوئی ہے نماز کے لیے، نماز کے بلاوا کے لیے۔ اب آپ دیکھیے ذرا میری طبیعت نڈھال ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت جو ہے ہم اس کے اندر لے لیتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، اور آپ نے بھی کوئی چیز کھانی پینی ہو تو ذرا فریش ہو جائیں۔ اور بعض لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھانا پینے کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، چلا کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی وہاں بیٹھے تھے، تو اس کے بعد ہم جو ہے اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم نہیں دیا۔ مکے کے اندر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ستایا نہیں گیا یا پھر شہادت کے واقعات پیش نہیں آئے۔ مکے میں آپ دیکھیں گے کتنے حضرات تھے جن کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت زنیرہ ان کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ حضرت خباب بن عرت، ان کی تو چمڑی ساری ان کی پیچھے والی پیٹھ والی ان کی ختم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ان کی چربی سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو دوپہر کے وقت گرم ریت کے اوپر ان کو ڈال دیا جاتا تھا اور وہ آہد آہد کرتے رہتے تھے۔ تو کئی سارے حضرات ایسے تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا مکہ کے اندر، ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کی جو جمعیت تھی، مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ بہت تھوڑی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم نہیں دیا کہ تم جواباً کوئی کارروائی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اس طرح کا کوئی عریضہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے مسلمانوں کو کہ تم اس پر صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ آپ نے کبھی جوابی کارروائی کی کسی کو اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ شکوے اور شکایت بھی آتے تھے تو آپ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی حکم فرماتے کہ تم اس پر صبر کرو، وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ کے اندر تشریف لے آئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں نے اپنی طرف سے اس کا آغاز کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، آج جو یورپین ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر یہ الزام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ابتدا کی تھی جنگ کی، لڑائی کی، دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ
کہ لڑائی کا آغاز کرتے ہیں، جنگجو آدمی ہیں، جنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور اسلام جو ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے یہ، تو اس میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں نے کیا اس کی ابتدا کی لڑائی کی یہاں مدینہ کے اندر پہنچ کر، یہ ان کی طرف سے، تو آغاز مسلمانوں کی طرف سے ہوا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا اسلام یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ نہیں، اسلام تلوار کے زور سے ہرگز نہیں پھیلا۔ اسلام جو ہے وہ تو اپنی اسلام جو ہے وہ تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے وہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو سریہ بھیجا ہے وہ سریہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے علماء کے اصطلاح میں سریہ کہتے ہیں ایسی لڑائی یا ایسا لشکر کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ کسی صحابی کو اس کا سپہ سالار بنایا ہو، تو یہ سریہ کہلاتا ہے۔ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہوں تو ایسا غزوہ کہلاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سگے چچا بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو سیف البحر کی طرف بھیجا، سیف البحر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، چنانچہ یہ وہاں پر جو ہے تشریف لے گئے، اور ایک چھوٹی سی جمعیت ان کے پاس تھی۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ابو جہل جو تھا وہ اپنے لشکر کو لیے ہوئے وہاں سے اس کا گزر ہونا تھا، اور ساز و سامان بھی ان کے پاس تھا۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل وغیرہ ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہونے لگی، جنگ ہونے لگی، تو مجدی بن عمر جہنی یہ شخص تھا، یہ درمیان کے اندر پڑ گیا، اور اس نے دونوں سے کہا، حضرت امیر حمزہ سے بھی کہا اور ابو جہل سے بھی کہا کہ دیکھو لڑائی نہ کرو، جنگ نہ کرو، قتل و قتال نہ کرو، اچھی بات نہیں ہے، بس چھوڑو اس بات کو۔ تو دونوں کے درمیان پڑھ کر اس نے جنگ کو رفع دفع کرا دیا، لڑائی کو ختم کرا دیا۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ وہاں سے واپس لوٹے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سیف البحر سے وہاں سے واپس لوٹائے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتلایا۔ تو یہ پہلا لشکر تھا کہ جہاد کے حکم کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر بھیجا گیا تھا سیف البحر کی طرف، تو مجدی بن عمر نے درمیان پڑ کر قتل و قتال کو رکوا دیا۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ چنانچہ یہ رابغ کے مقام پر پہنچے، یہ کہاں پہنچے؟ رابغ کے مقام پر۔ چنانچہ وہاں جب یہ پہنچے تو وہاں پر بھی وہاں رابغ کے مقام سے ایک تجارتی قافلہ جو ہے گیا ہوا تھا، ان کا وہاں سے واپس لوٹنا تھا، تو یہ لوگ ان کی پکڑنے کے لیے، ان کے اوپر قابو پانے کے لیے لوگ وہاں بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، واپسی کے اوپر وہ قافلہ ان کے ہاتھ کے اندر آ گیا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان جو ہے لڑائی وغیرہ ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس قافلے کے اوپر یہ مسلمان جس کے سپہ سالار عبیدہ بن حارث تھے قابو نہ پا سکے۔ البتہ اس میں یہ تھا کہ مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دو صحابی تھے یہ، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ اس وقت جو ہے یہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیادت کر رہے تھے، تو ان دونوں صحابی یہ مکہ کے رہنے والے تھے یہ، اور یہ ان کافروں کے لشکر کے اندر اس وجہ سے شریک ہوئے تھے کہ راستے کے اندر ہم دیکھیں گے کہیں سے جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ کر سیدھا مدینہ کے اندر چلے جائیں گے۔ اتفاق پھر ایسا ہوا کہ عبیدہ بن حارث کی قیادت میں مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا، تو انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ، تو جلدی سے اس قافلہ کو چھوڑ کر مقداد بن عمر عتبہ بن غزوان بھاگے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور کہا کہ یہی ہمارا مقصد تھا، اسی وجہ سے تو ہم ان کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا آؤ ہمیں اپنے ساتھ لے چلو، مدینہ واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے پھر یہ مدینہ آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر۔ اسی طرح ایک تیسرا جو ہے قافلہ بھیجا گیا تھا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اس کو سریہ سعد بن وقاص کہتے ہیں۔ خرار نامی ایک مقام تھا، وہاں کی طرف بھیجا گیا۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ قافلہ یہاں سے نکل گیا ہے، چنانچہ وہاں سے پھر واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے
کہ ایک ہے غزوہ ابوا۔ چنانچہ ابوا کا ایک مقام ہے، چونکہ وہاں پر مسلمان گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو اس وجہ سے اس مقام کا، اس جگہ کا نام ابوا پڑ گیا، اس غزوہ کا نام ابوا پڑ گیا۔ تو غزوہ ابوا یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہاں سے ابوا کے مقام سے ایک جو ہے قافلہ نہیں یہاں سے گزرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر جو ہے تشریف لے گئے تو بنو زمرہ یہ قبیلہ تھا، وہاں تشریف لے گئے، کئی دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، پھر آخر آپ کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ تو یہ غزوہ ابوا کہلاتا ہے یہ، اور یہ پہلا غزوہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے گئے تھے۔ اسی طرح غزوہ عشیرہ یہ ینبع کے قریب تھا، یہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہاں سے تجارتی قافلہ نہیں گزرنا ہے، وہاں پہنچے، کئی دن قیام کیا، پتہ چلا قافلہ یہاں سے نکل گیا۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ ان تمام جو ہے غزوات کے اندر یا سرایہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ساتھ نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے مہاجرین کو بھیجا کرتے تھے، اور یہ ابتدا بھی مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور تجارتی قافلوں کو لوٹنے کی وجہ سے مسلمان وہاں پر جو ہے پہنچتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بدر اولیٰ یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ قرز بن جابر فہری، یہ بعد بھی مسلمان ہو گئے تھے، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، تو یہ آئے یہاں مدینہ کے قریب، تو یہاں آ کر مدینہ کے قریب یہاں ایک چراگاہ تھی، تو وہاں مسلمانوں کے کچھ اونٹ اور بکریاں وہاں چر رہے تھے، تو انہوں نے آ کر وہاں سے ان اونٹوں کو پکڑ لیا، بکریوں کو بھی پکڑ لیا، اور یہاں سے یہ واپس جو ہے یہ بھاگے مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت کرتے ہوئے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آپ وہاں سے ان کو پکڑنے کے لیے یہاں سے چلے ہیں، لیکن جب بدر کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں سے بھی وہ لوگ جو ہے آگے مکہ کی طرف نکل گئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے پھر واپس لوٹ آئے تھے۔ لیکن یہ جو قرز بن جابر فہری ہیں یہ بعد بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ جو ہے شہید ہوئے تھے۔ یہ سریہ عبداللہ بن جحش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، خط دے کر فرمایا کہ 2 روز تم جو ہے مسلسل تم چلتے رہو، جب تم نخلا کے مقام پر پہنچو، قریب پہنچو تو وہاں جا کر اس کو کھولنا ہے۔ چنانچہ جب یہ وہاں گئے، قریب پہنچے تو جا کر کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مکہ اور طیف کے بیچ کے اندر جو مقام ہے مقام نخلا، وہاں تم نے رہ کر یہ جو دشمن ہیں ان کی تم نے ان کی نقل و حرکت کے بارے میں ہم کو بتلانا ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، ادھر جو ہے ماہ حرم جو ہے داخل ہو چکا تھا، یعنی یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ، اور اس کے آخری جو ہے دن تھے یہ، اور ماہ شعبان جو ہے شامل یہ جو ہے داخل ہونے والا تھا، تو اور رجب کی آخری تاریخ تھی یہ، لیکن یہ لوگ یوں سمجھے کہ شاید جو ہے رجب کا مہینہ جو ہے یہ 29 کا تھا، اور آج جو ہے یہ شعبان کی پہلی تاریخ تھی یہ، تو یہ ان کو اشتباہ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے اس کو ان کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا، تو اس کے اندر عامر بن حضرمی وہ اس کے اندر جو ہے قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح ایک اور آدمی تھا وہ پکڑا گیا، اور سب کچھ مال غنیمت جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر آ گیا، اور یہ اسلام کے اندر پہلا مال غنیمت تھا جو حاصل ہوا۔ چنانچہ وہاں سے یہ ہے یہ واپس جو ہے لوٹے ہیں، یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مدینہ کے اندر داخل ہوئے، اور مکہ والے جو تھے یعنی اس قافلہ کے اندر جو ان کا ایک آدمی مارا گیا، اور باقی جو تھے وہ لوگ وہاں سے جو مال غنیمت سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ جب مکہ کے اندر پہنچے تو وہاں تو جا کر وبیلہ شروع کر دیا، کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے اتنا بڑا سنگین جرم کر دیا کہ ماہ حرم کے اندر جو ہے لڑائی شروع کر دی ہے، ماہ حرم کا بھی تو یہ ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا، جو حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم لوگ بھی جنگ نہیں کیا کرتے، اور مسلمان ہم کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ماہ حرم کے اندر ہمارے اوپر جو ہے لڑائی، ہمارے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیے ہیں، اور ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے، ہمارا مال و اسباب جو لوٹ کر لے گئے ہیں یہاں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے عبداللہ بن جحش کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، ادھر سے تو یہ باتیں جو ہے پہنچ رہی ہیں ہم تک کہ تم نے ماہ حرم کے اندر پر حملہ کر دیا۔ تو عبداللہ بن جحش نے کہا اللہ کے رسول ہم نے یوں سمجھا تھا کہ شاید وہ رجب کی جو ہے مہینہ ختم ہو گیا اور ماہ شعبان کی پہلی تاریخ تھی یہ۔ ہم نے فرمایا نہیں، رجب کا جو مہینہ تھا وہ تو 30 تاریخ کا تھا، 29 کا تو تھا نہیں وہ۔
تب پتہ چلا کہ وہ ماہ حرم کے اندر جو ہے حرمت والے مہینے میں ہم ان کے اوپر حملہ کر بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت ان کے اوپر کو جو ہے سزا بھی نہیں دی، البتہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو مناسب بھی نہ سمجھا۔ تو یہ اسلام کے اندر پہلی غنیمت تھی جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں تک جو ہے پہنچی ہے یہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر یہ بدر کبریٰ کا جو ہے واقعہ پیش آ گیا۔ اب یہ جو بدر کا واقعہ ہے غزوہ بدر، ہم اس کو تفصیل کے ساتھ لے چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں پر نہ لیا جائے۔ جنہیں رات نے سن لیا تھا یہ ہمارے چینل کے اوپر اور اسی طرح دیگر جو ویب سائٹس ہیں اور فیس بک ہے، وہاں جس نے دیکھ لیا ٹھیک ہے، اور جس نہیں دیکھا تو تقریباً 2 گھنٹے کا ہے، بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، دلچسپ انداز کے اندر ہے، آپ اس کو پھر بعد کے اندر دیکھ لینا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی سن 2 ہجری ہی کے اندر قتل اسما کا واقعہ پیش آیا۔ ایک یہودیہ عورت تھی، مدینہ کے اندر یہ قریب جو ہے رہتی تھی یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بہت زیادہ گالیاں بکتی تھی یہ۔ حضرت عمیر تھے، عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے منت مانی تھی اگر میں بدر سے واپس صحیح سلامت آ گیا تو میں اس کو قتل کروں گا۔ چنانچہ جب یہ بدر سے صحیح سلامت آئے تو سیدھا یا مدینہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی تو فوراً چلے گئے۔ رات کی تاریکی تھی، اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور دیکھا تو اس کے ارد گرد جو اس کے بچے سوئے ہوئے تھے، تو ہولے ہولے آہستہ آہستہ یہ آنکھوں سے نبی نے تھے یہ صاحب یہ، تو انہوں نے اس کے بچوں کو ادھر ادھر کیا، اور پھر ان کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی اور اس کے پیٹ کے اندر جو ہے اس تلوار کو جو ہے اس کے اندر گھسا دیا، اور تلوار اس قدر زور سے جو ہے ہماری اس کے پیٹ کے اندر کے پشت سے باہر نکل کر 4 پہی کے اندر وہ تلوار گھس گئی۔ تو اس طرح اس عورت کو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ایک مرتبہ یہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، انطلقوا بنا الی البصیر الذی فی بنی واقف لغودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیمار ہو چکا ہے، وہ آؤ بنی واقف میں اس کے پاس ہم چلتے ہیں تاکہ ہم اس کی عیادت کریں۔ اس کی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، 5-6 مہینہ کا عرصہ گزرا تھا کہ اس کے بعد ابی عفق، یہ ایک شخص تھا، یہودی تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو میرے لیے اس خبیث آدمی کو قتل کر دے؟ تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کروں۔ چنانچہ وہ اس کے گھر کے اندر گھس گئے اور جا کر اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ اس کے تھوڑا ہی عرصہ بعد سن 2 ہجری کے اندر ماہ شوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو قینقاع کے اندر تشریف لے گئے، جس کو غزوہ بنی قینقاع کہتے ہیں۔ یہ سن 2 ہجری کے اندر پیش آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قینقاع کے اندر جو ہے تشریف لے گئے، یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا یہ، اور یہ زرگری کا کام کرتے تھے یہ، یعنی یہ سونا وغیرہ کا کام کرتے تھے یہ، اور بڑے پیسہ دار تھے، بڑے مالدار تھے۔ ان کے بازار میں آپ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہت نصیحت فرمائی اور ان کو اسلام کی ان کو جو ہے دعوت دی، اور فرمایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دیکھنا تم لوگ ناکام ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے۔ اس پر یہ لوگ سنتے رہے، لیکن بہت زیادہ ان لوگوں کو غضب آ گئے، ان یہودیوں کو۔ انہوں نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھو تم مکہ والوں کے ساتھ لڑائی کرتے رہے ہو، جنگ کرتے رہے ہو، فلاں قبائل کے ساتھ تم نے لڑائی کی، جنگ کی، تمہیں فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، لیکن جب ہمارے ساتھ تم پنگا لوگے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، جنگجو لوگ ہیں، لڑائی کرنا سمجھتے ہیں، مقابلہ کرنا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس افراد کی نفری بھی ہے، افراد بھی ہے، اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے، جب ہمارے ساتھ تمہارا ہاتھ پڑے گا نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس قدر دھمکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے، صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ چلو یہاں سے چلنا ہے اور بنو قینقاع کے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جمعیت کو لے کر وہاں سے مدینہ کے اندر ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وہاں کا امیر بنایا، پیچھے چھوڑا ان کو، اور خود آپ جب یہاں تشریف لے آئے تو یہ جلدی سے اپنے قلعوں کے اندر یہ چھپ گئے، یہ یعنی بازار وغیرہ قلعہ کے اندر تھا وہ سب کچھ،
دروازے جو ہے بند کر دیے، تو اس طرح اپنے قلعوں کے اندر یہ محفوظ ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 دن تک ان کا باہر سے محاصرہ کیے رکھا، 16ویں دن یہ باہر نکل آئی ہے۔ لیکن یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان سماجت کرنے لگا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو وجہ سے پھر ان کو جو ہے چھوڑ دیا۔ چنانچہ ان کو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی کرو، یہاں سے جو ہے اس کو چھوڑ کر مدینہ کو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ پھر یہ یہاں سے جو ہے یہ چلے گئے تھے، مدینہ کو چھوڑ کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور یہ خیبر کے اندر چلے گئے تھے۔ یہ اس کے تھوڑا ہی عرصہ کے بعد غزوہ سویق کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ سویق دراصل یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر جب یہ مشرکین مکہ نے بڑی شکست کھائی تھی اور ناقابل فراموش شکست جو ہے کھائی تھی، تو اس کے بعد ابو سفیان نے یہ قسم کھا لی، اور اس نے کہا کہ جب تک میں مسلمانوں سے انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ سر کے اندر تیل ڈالوں گا، نہ میں نہاؤں گا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے متصلاً تھوڑا عرصہ بعد پھر یہ اپنے قافلہ لے کر 200 آدمی کا جمعیت لے کر ابو سفیان وہاں سے نکلا ہے، مدینہ کے قریب پہنچے ہیں۔ تو مدینہ کے قریب جو ہے ایک جگہ تھی مسلمانوں کی، یعنی وہ زمین تھی، اور اس کے اندر جو وہ کھیتی باڑی کا کام کر رہے تھے۔ تو ایک مسلمان صحابی تھی اور ایک ان کا جو ہے غلام تھا، تو یعنی آقا اور غلام دونوں کھیتی باڑی کے اندر کام کر رہے تھے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو آ کر اس جو مسلمان کو شہید کر دیا، اور اس کے غلام کو بھی شہید کر دیا، اور کچھ درختوں وغیرہ کو آگ لگا دی، اور وہاں سے پھر واپس جو ہے یہ لوٹ گئی ہے۔ لیکن اسی اسلام ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو پتہ چل چکا ہے مدینہ کے اندر، اور وہ ہمارے تعاقب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکل چکے ہیں۔ تو ابو سفیان نے پھر یہاں سے بھاگنے کی اس نے کوشش کی جلدی سے، تو ان کے پاس وہ ستو وغیرہ کی جو کچھ پوٹلیاں وغیرہ تھی، تو راستے کے اندر وہ اپنی بوجھ کو کم کرنے کے لیے ان کو راستے کے اندر ان کو گرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا تعاقب کیا اور بدر کے مقام تک جو ہے پہنچے، لیکن یہ لوگ جلدی سے وہاں سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو ستو والا غزوہ کہتے ہیں، غزوہ سویق۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ غطفان، غزوہ غطفان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سن 3 ہجری کے اندر پیش ہے۔ یہ بنی ثعلبہ بنی محارب سن 3 ہجری کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ نجد کے اندر یہ جمع ہو رہے ہیں، یہ اور آنے والے وقتوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور ان کا جو سردار ہے دعسور غطفانی مسلمانوں پر حملہ کرنے والے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غطفان کے اندر تشریف لے گئے، لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو اپنے علاقہ کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک وہاں پر قیام فرمایا، لیکن یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جو ہے تشریف لے آئے۔ تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے، غطفان کے اندر تھے، دوپہر کا وقت تھا، ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ تو یہ جو سردار تھا دعسور، اس نے دور سے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگے آیا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے قریب پڑی تھی، تو اس نے تلوار کو اٹھا لیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تم میں مجھ سے جو ہے کون بچائے گا۔ آپ کو نیند تھی، جلدی سے آپ کی نیند کھل گئی، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر تلوار لے کر کھڑا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ مجھ کو بچانے والا ہے۔ تو ابھی یہ کہنے کی دیر تھی تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ اسی وقت کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھ کے اندر سے تلوار چھوٹ گئی، زمین کے اوپر گر پڑی۔ آپ نے تلوار اٹھایا، آپ نے فرمایا اب تو بتا میرے ہاتھوں سے تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اب مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ واقعہ بھی اسی غزوہ غطفان کے موقع پر یہ جو ہے پیش آیا تھا، یہ دعسور غطفانی کے ساتھ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لے آئے تو اس کے تھوڑا ہی عرصہ کے بعد کعب بن اشرف اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ جو کعب بن اشرف تھا، اس کا قلعہ تھا، اور اپنے قبیلے کا، اپنے قلعے کا یہ سردار تھا یہ۔ اور جب اس کو پتہ چلا کہ بدر سے کفار مکہ نے شکست کھائی ہے تو اس کو بڑا دھچکا لگا، اور یہ ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا، یہ مدینہ سے مکہ گیا تعزیت کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب وہاں پر پہنچا تو ابو سفیان کو بلایا، فلاں کو بلایا،
اور ان کے سامنے اس نے بڑے اشعار کہے، جس کے اندر جو ہے ان کی بہادری کے قصے جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا تھا اشعار کے اندر، اور پھر ان کے ساتھ تعزیت کی، اور پھر ان سب کو یہ خانہ کعبہ کے پاس لے آیا ہے یہ، اور کہا کہ یہاں آؤ، سب کے سب وعدہ کرو کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خبریں مل گئی، پر وہاں سے واپس آیا اپنے قبیلے کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے ہمارے ساتھ بہت اناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہودی ہے، اور یہ اکساتا رہتا ہے، اب بھی گیا ہے ان کو جو ہے اکسا آیا ہے یہ، اور ان کے پاس یہ تعزیت کے لیے گیا تھا یہ، ہم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ کعب بن اشرف کو جو ہے قتل کیا محمد بن مسلمہ، انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا، منصوبہ یہ تھا ان کا محمد بن مسلمہ کا کہ وہ اس کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ دیکھو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اس وجہ سے اب میں اسلام کو چھوڑ چکا ہوں۔ تو اس پر کعب بن اشرف بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کا جو مذہب ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی پرچار کرتے ہیں بہت مشکل ہے یہ، تو اب تو چھوڑ چکا ہے نا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں چھوڑ چکا ہوں، محمد بن مسلمہ نے کہا۔ تو پھر وہ بھی جو ہے اسلام کی جو ہے خوبیوں کو ایک طرف رکھ کے اور اسلام کی سمجھے کہ وہ ایک طرح کی اس کی انہیں بدی تلاش اپنی طرف سے بنا کر وہ پیش کرنے لگا، غیر خوبیاں بیان کرنے لگا۔ تو اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں بچا، سب کچھ زکوٰۃ کے اندر چلا گیا، اب تو اس طرح کر تیرے پاس اگر کچھ ہو تو میری امداد کر دے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ دیکھو میں اگر کسی کو کوئی چیز دیتا بھی ہوں نا، آپ کو پتہ ہے، تو پھر اس کے بدلے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز میں عاریتاً لیتا ہوں میں۔ تو اس پر اس نے کہا محمد بن مسلمہ نے تو پھر آپ کیا مجھ سے جاریتاً لیں گے رہن کے طور پر؟ تو اس پر اس نے کہا کہ اگر آپ کی بیوی ہو تو مجھے بیوی دے دیں آپ، جب آپ یہ مجھ سے سامان لے جائیں گے تو جب آپ مجھے واپس کریں گے تو اپنی بیوی واپس لے جانا، میرا سامان واپس دے دینا۔ تو بطور رہن کے آپ کو اپنی بیوی رکھوانی پڑے گی، اور یہ اس یہودی کی عیار کی عادت ہوتی تھی، بیوی لے لیتا تھا پھر اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتا تھا ان کی بیویوں کے ساتھ، جس کی بیوی اس کے رہن بطور رہن کے اس کے پاس آتی تھی۔ تو اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا ذی شرافت آدمی ہوں اور میں اپنی بیوی کو تمہارے پاس کیسے بطور رہن کروں؟ اس نے کہا چلو پہلے اس طرح کریں، یہ جو تمہارے پاس اسلحہ وغیرہ ہے یہ اپنے مجھے دے دیں اور پھر میری چیز واپس کر دینا، اور پھر یہ اپنا اسلحہ لے لینا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جو آدمی ہیں اور میں خوف وغیرہ بھی رہتا ہے، ویسے بھی مسلمانوں سے میں ہٹ چکا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے مجھ پر حملہ ہو جائے، تو یہ مسئلہ تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ پھر بغیر جو ہے رہن رکھوائے کوئی چیز میں تو تمہیں کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو پھر اس طرح کرتے ہیں، چلو بیوی اور بچے جو ہیں وہ میں تمہارے پاس رہن رکھوا لوں گا، ہم آئندہ رات کو تمہارے پاس آئیں گے، یعنی آج یہ دن ہے یہ، تو آئندہ جب رات آئے گی تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، تو بیوی اور بچے تمہارے پاس لے آؤں گا میں، تو وہ ان کو جو ہے میں تمہارے سپرد کر دوں گا، اور تم مجھے کھانے پینے کے لیے چیز دے دینا، اور اس طرح پھر وہ غلہ وغیرہ، تو جب وہ غلہ تو میں واپس کروں گا تو بیوی اور بچے میں اپنے تم سے لے لوں گا۔ تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں سے واپس آ گئے، ادھر آ کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں اس کے ساتھ گیا ہوں، آئندہ رات کے لیے وقت مقرر ہو چکا ہے، ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، اور میں جاؤں گا کسی طریقے سے اس کو میں قابو کروں گا، اور قابو کرنے کے بعد تمہیں اشارہ کروں گا، رات کی تاریکی ہوگی تم جلدی سے آ کر اس پر وار کر دینا۔ چنانچہ جب آئندہ رات آئی، محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں گئے، اس کے قلعے کے قریب جا کر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں بھی آواز لگاتا ہوں، یہ جیسے اپنے قلعہ سے باہر آئے گا یہ خوشبو عمدہ لگاتا ہے یہ، تو میں اس کو کہوں گا کہ تیری وہ خوشبو بڑی عمدہ ہے، کیا تم مجھے اجازت دے سکتا ہے تیرے سر کو میں سونگھ لوں؟ یہ جیسے مجھے اجازت دے گا یہ، میں اس کے سر کو جلدی سے قابو کر لوں گا، اور تم ادھر چھپے بیٹھے ہوں گے، میں جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے تمہیں اشارہ کروں گا، تم جلدی سے آنا آہستہ آہستہ اور آ کر اس کا سر اتار لینا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو وہاں جا کر پلاننگ کے مطابق، منصوبہ کے مطابق ان کو وہاں چھپا دیا، اور ادھر سے زوردار آواز لگائی کعب بن اشرف کو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ رات کی تاریکی کے اندر یہ کون تمہیں بلا رہا ہے، یہ تم نہ جاؤ اس وقت، ہو سکتا ہے کہ دشمنوں تمہیں قتل کر دے۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرا فلاں بھائی ہے، یہ ساتھی ہے یہ، اور پچھلی رات بھی میرے پاس آیا تھا کل دن کو، تو اس طرح میرے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، تو یہ اپنی بیوی اور بچے رہن رکھنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، اور اس کو خور تنوش کے سامان کی اس کو ضرورت ہے، غلہ وغیرہ کی، اناج وغیرہ کی، تو میں بھی جاتا ہوں، بس اس کے ساتھ تھوڑی بہت میٹنگ ہے، اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں۔ تو وہ وہاں سے آئے ہیں،
تو اس وقت اس نے بڑی عمدہ خوشبو لگا رکھی تھی. تو محمد بن مسلمہ اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتے رہے اور کہا کہ تمہیں تو یار بڑی خوشبو تو تمہارے وجود سے آ رہی ہے اور تیرے سر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے منگواتا ہے؟ اس نے کہا میں شام سے منگواتا ہوں یہ خوشبو، یہ اور بڑی اعلیٰ اور عمدہ کچھ خوشبو ہے، اور جو میری بیوی ہے نا بڑی حسین و جمیل ہے اور اس خوشبو کو بڑا پسند کرتی ہے، وہ خود بھی لگاتی ہے، میں بھی خوشبو لگاتا ہوں. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا تم مجھے اجازت دے سکتے ہو، اس خوشبو کو میں تمہارے سر سے سونگھ سکتا ہوں؟ تو اس پر اس نے کہا کہ کیوں نہیں آئیے، آپ کو اجازت ہے، سونگھیں. محمد بن مسلمہ نے اس جو ہے خوشبو کو سونگھنے کے بہانے اس کے سر کو ٹٹولنے لگے، اور بڑے بڑے اس کے بال تھے اور وہاں سے سونگھنے لگے، اور اسی طرح جو جلدی سے اس کے جو ہے سر کے جو بال تھے ان کو جو پکڑ لیا اور اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑ کر انگلیوں کے اندر زور سے، اور پھر اس کو سونگھنے لگے، اور ادھر سے اشارہ بھی کر دیا ساتھیوں جو پیچھے ادھر جو ہے وہ تاریکی کے اندر اندھیرے کے اندر چھپے بیٹھے تھے، تو وہ جلدی سے آگے بڑھے وہ، تو انہوں نے آ کر جو اس کے سر کو انہوں نے کہا وہ کیا ہوا تھا، پیچھے سے انہوں نے گردن اتار لی. اس طرح کعب بن اشرف کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں نے اس کو قتل کر کے اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے. پھر آپ دیکھیں گے اس کے تھوڑا ہی عرصہ کے بعد ابی رافع کو قتل کیا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ اوس کے لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا. خزرج کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر خوش ہوں. یہ جو ابو رافع تھا یہ خیبر کے قریب ایک گڑی تھی، اس کے اندر یہ شخص رہتا تھا یہ، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا تھا، بہت زیادہ گالیاں بکتا تھا، اور یہ اپنے قلعہ کا یہ سردار تھا، یہ اپنی بستی کا یہ سردار تھا. یہ عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے صحابی ہیں یہ، اور یہ تو یہ صحابی رسول ہیں یہ، اور نبینا صحابی تھے یہ عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر گئے وہاں خیبر میں، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ابھی شام کا وقت ہونے والا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں کسی طریقے اندر قلعے کے اندر داخل ہو جاؤں، تم لوگ یہیں باہر بیٹھے رہو، میں قلعے کے اندر داخل ہو کر رات کی تاریکی میں کسی وقت میں اس ابو رافع کو قتل کر دوں گا، اور جب میں وہاں سے واپس آؤں گا تو جلدی سے ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے. تو ساتھیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ گیا تو وہ جو قلعہ تھا نا ابھی اس کا دروازہ کھلا تھا، اور محافظ اس کا جو تھا وہ باہر قلعے کے باہر کھڑا تھا، اور لوگوں سے کہہ رہا تھا جلدی کرو اندر آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے والا ہوں، وقت ہونے والا ہے دروازہ بند کرنے کا. تو یہ جب گئے نا تو اس محافظ کو پتہ نہ چلا، تو اس قلعے کے قریب دیوار کے جاتے ہوئے وہاں جا کر دروازے کے قریب جا کر پیشاب کرنے کے بہانے سے وہاں جا کر بیٹھ گئے. تو جب اس محافظ کی نگاہ ان کے اوپر پڑی تو اس نے یہی سمجھا کہ یہاں پیشاب کرنے کے لیے کہ آیا ہے باہر، یہ ہمارے قلعہ کا آدمی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جلدی کرو اندر جو ہے داخل ہوں، قلعہ کا دروازہ بند کرنے والا ہوں. تو ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے، اتنی دیر سے تو بیٹھا ہے، تو جلدی ہے ورنہ دروازہ بند کر دوں گا میں. تو یہ سردیوں کا موسم تھا تو اوپر چادر بھی اوڑھ رکھی تھی انہوں نے، تو یہ جلدی سے جو چپکے کے ساتھ اندر داخل ہو گئے. اس نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ چپکے کے ساتھ یہ دیکھتے رہے کہ چابیاں کہاں لٹکاتا ہے یہ. تو ایک کھوٹی قریب جو بنی ہوئی تھی، تو اس نے دروازہ بند کر کے وہ چابیوں جو تھیں قلعے کی وہ اس کونٹی کے اوپر کھڑی کر دی. تو انہوں نے رات کی جب نصف وقت گزر گیا تو جا کر ان چابیوں کو بھی اتار لیا. اور ابو رافع جو تھا یہ نصف رات تک وہاں بیٹھے تھے، شطرنج بھی کھیلتا تھا یہ، اور اسی طرح قصے گوئی ہوتی تھی، یعنی بادشاہوں کے قصے واقعات اس طرح کے بیان ہوتے تھے. جس طرح کبھی ہمارے بھی رشتہ دار اور عزیز آتے تھے جب بچپن میں، تو اس وقت جو ہے وہ قصے اور کہانیاں جو ہے ایک دوسرے کو لڑکے جو ہے سنایا کرتے تھے. تو اس طرح ایک آدمی جو لطف اندوز ہوتا ہے، تو اس طرح یہ قصے گوئی ہوتی تھی آدھی رات تک، پھر اس کے بعد لوگ سو جاتے تھے. تو آدھی رات تک قصہ گوئی ہوتی رہی، اور یہ انتظار کے اندر عبداللہ بن ابی عتیق جو ہے بیٹھے رہے. یہ جب دیکھا کہ اس کا کمرہ جو ہے خالی ہو چکا ہے، سارے لوگ چلے گئے ہیں، تو یہ اوپر والی منزل تھی وہاں پر یہ سویا کرتا تھا. یہ عبداللہ بن عتیق نے جب دیکھا کہ اب اس کو نیند آ گئی ہو گئی، تو یہ جلدی سے سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے گئے اوپر منزل پر، اور وہاں جا کر دیکھا کمرے کے اندر یہ سویا ہوا تھا. چنانچہ اس کے اوپر قریب جو ہے پہنچ کر، چونکہ نبی تھے تو جا کر اس پر حملہ کیا. اور وہ جو حملہ تھا وہ اوچھا تھا، یعنی اس کے اوپر جو حملہ تھا تلوار کا اس معنی نہیں پہنچا کہ ایک ہی تلوار کے اندر اس کا کام تمام ہو جاتا. تو وہ زخمی ہو گیا کافی حد تک، تو وہ تو دھاڑ کرنے لگا، رونے لگا وہ، اور کہا کہ آؤ بچاؤ کہ آدمی اندر داخل ہو گئے. تو فوراً انہوں نے جو اپنی آواز کو جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور اپنی آواز جو ہے غم گساروں جیسی بنا لی.
کہا کہ وہ کیا ہو گیا، کس نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا؟ کہا کہ ابھی اسی طرف سے کسی نے جو حملہ کیا ہے۔ تو ان کو پتہ چلا کانوں کے ذریعے سے کہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے، اور یہاں یہ بھاگا ہوا، یہاں ادھر ادھر جو ہے یہ چھپ رہا ہے یہ، اور کافی حد تک وہ زخمی بھی ہو چکا تھا۔ تو جلدی اس طرف بڑھے اور جا کر دوبارہ اس پر حملہ کیا۔ بس اس پر وہ جو حملہ کیا وہ کافی ہو گیا اس کے لیے، اور وہ فوراً ہی مر گیا وہ۔ اور اس کے جو قلعہ کے لوگ تھے، جب ان تک کوئی آواز پہنچی ہے تو ان کے آنے سے پہلے یہ ان کا کام تمام کر چکے تھے اور وہاں سے نکل چکے تھے۔ ایک دوسرا راستہ تھا سیڑھیوں کی جانب سے، اس طرف سے یہ باہر نکل گئی ہے، اور چابیاں پہلے ان کے پاس موجود تھیں۔ دروازہ کھول کر باہر بھی نکل گئی ہے۔ لیکن اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ میں ان کا کام تمام کر چکا ہوں، تم جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری سنا دو، لیکن میں یہیں پر بیٹھا رہوں گا، اور میں صبح کے وقت آواز سنوں گا یہاں قلعہ والوں کی کہ واقعی وہ قتل ہو چکا ہے، پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ وہ ساتھی ان کے چلے گئے، اور یہ قلعہ کے ارد گرد کہیں جو ہے باہر یہ بیٹھا رہا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، مرغ نے آواز دی، اذان دی، تو پھر آواز دینے والے نے زور سے آواز دی، اس شہر والوں، ہمارا جو سردار تھا ابو رافع وہ قتل ہو چکا ہے۔ بس اس خوشخبری کا کانوں کے اندر پڑنا تھا، تو وہاں سے پھر یہ واپس چلے گئے یہ مدینہ میں۔ لیکن جب یہ اس وقت اس کو قتل کر کے وہاں سے اتر رہے تھے نا، تو ان کا پاؤں اس وقت ٹوٹ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر سارا واقعہ بتایا، آپ اس پر بہت خوش ہوئے۔ اب اس کے متصل میں بعد جو غزوہ احد کا واقعہ پیش آئے ہیں۔ ابھی 1.5 مہینہ گزرا ہے، بہت سارے ساتھیوں نے سنا ہوگا، ہمارے لیکچر جو ہے پڑھا ہے یہاں ویب سائٹ کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی، اور اسی طرح فیس بک کی پیج پر بھی، تو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کو جو ہے تفصیل کے ساتھ چونکہ بیان کر چکے ہیں، تو یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا شارٹ کٹ سے جو ہے کام لی تھی، کیونکہ جن واقعات کو تفصیل کے ساتھ لے چکے ہیں تو وہ ہم بعد کے اندر ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، ابھی ان کو دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ویسٹ نہ ہو۔ بیر معونہ، غزوہ احد کے بعد بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ ابو برہ ایک آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کچھ تحفے تحائف لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے، مسلمانوں کے تحفے اور تحائف کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن تیرا تحفہ ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اس نے کوئی بات نہیں کی، یعنی نہ تو اس نے یہ کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، نہ اس نے جو ہے کہا کہ نہیں کرتا میں قبول اسلام، خاموش ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا کہ آپ کچھ مبلغین کو میرے قبیلے کے اندر بھیج دیجئے، تاکہ وہاں پہنچ کر وہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں نجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرف سے مجھے ذرا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ بھیج دیں، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان ایک صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ تم ان کے سردار بھی ہوگے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ خط ہے، یہ تم جو ہے عامر بن طفیل کو جا کر دے دینا، جو اس قبیلہ کا سردار ہے۔ چنانچہ یہ چھوٹی سی جمعیت تھی، یہاں سے چلے، اس کے اندر 70 صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ یہاں سے جو ہے چلے ہیں یہ، اور وہاں پر جو ہے پہنچے ہیں عامر بن طفیل کے پاس، حرام بن ملحان خط لے کر جب پہنچے تو اس نے جیسے ہی خط کو دیکھا، کھولا، پڑھا، پیچھے کھڑا تھا ایک دربان، اس نے دربان کی طرف اشارہ کیا کہ فوراً اس کو مار دو۔ اس نے نیزہ مارا، حضرت حرام بن ملحان اسی وقت جو ہے شہید ہو گئے۔ پھر اس نے جو ہے اس کو ابو برہ کو کہا، اور بقیہ جو لوگ تھے ان کو کہا کہ ان تمام جو ہے مسلمانوں کو شہید کر دیے جائے، جن کی تعداد 70 تھی۔ تو ابو برہ نے کہا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں ان کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار اس وقت میرے سامنے کیا تھا، وعدہ کر کے میں آیا ہوں، لیکن ہم لوگ ان کو قتل نہیں کریں گے۔ تو اس پر وہ بات نہ مانا عامر بن طفیل، تو اس نے قریب کے اور جو قبائل تھے ان تمام کو جمع کیا اور کہا کہ ان مسلمانوں کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ چنانچہ سب نے مل کر مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس میں 67 مسلمان شہید ہو گئے، 67 مسلمان اس میں شہید ہو گئے۔ 3 صحابی بچ گئے، ان میں سے 3 صحابی اس طرح بچے کہ ایک بہت زیادہ زخمی ہو گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ زخمی ہوئے اور پھر وہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، مدینہ کے اندر جا پہنچے تھے۔ باقی جو 2 مسلمان تھے وہ کہیں لکڑیاں وغیرہ چننے کے لیے گئے تھے، وہ جب وہاں سے واپس آئے، ادھر وہ لکڑیاں چن رہے تھے تو پتہ چلا کہ دور سے دیکھا کوے اور چیل وغیرہ وہ فضا کے اندر اڑ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہو، اور ان کے ٹکڑے کھانے کے لیے یہ جو ہے درند، یہ اوپر جو ہے یہ پرندے وغیرہ اڑ رہی ہیں۔ یہ جلدی سے بھاگا آئے تو آ کر کیا دیکھتے ہیں میدان کے اندر سب کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔
تو دونوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے کی طرح ان سے لڑ کر ہم قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ آگے بڑھے، جا کر مقابلہ کیا، لیکن یہ 2 ساتھی تھے، ان کے پاس تو بڑی تعداد تھی لڑنے والوں کی، تو ان میں سے جو ہے ایک کو رہا کر دیا، زخمی ہو گئے، اور دوسرا جو ان کا ساتھی تھا اس کو عامر بن طفیل نے کہا کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ میں غلام کو آزاد کروں گی، تو وہ میں تمہیں اسی ماں کی منت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پھر ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ دونوں صحابی جو ہے تینوں مدینہ کے اندر پہنچے، آپ وسلم کو جا کر بتلایا، آپ کو اس پر بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا، لیکن درمیان یہ ہوا کہ جب یہ تینوں شخص یہاں سے رہا ہو کر یہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر عامر بن طفیل کے قبیلہ کے کچھ لوگ ان کو مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے سارے ساتھیوں کو بدلہ تو نہیں لے سکتے، البتہ یہ کہ ان دونوں کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ تو کسی طریقے سے ان کو برگلایا اور ان کی تلواریں بھی لے لیں اور اس طرح ان کو جو ہے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ جو ہے بنو نذیر کے جو لوگ تھے، بنو قینقر کے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ اس معاہدے کے اندر یہ لوگ جو ہے بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیت کے بہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے، یعنی یہودیوں کا مدینہ کے اندر قبیلہ تھا یہ۔ آپ ان کے پاس جب تشریف لے گئے تو بنو نذیر کے لوگوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے کہا، ان پلان منصوبہ بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئیں گے ہمارے پاس، ان کو اس دیوار کے ساتھ بٹھا دیں گے، اوپر سے چکی کا پاٹ اوپر سے گرا دیں گے، پتھر بھاری گرا دیں گے، جس سے نیچے دب کر یہ شہید ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، ادھر یہ قلعہ کے اندر چلے گئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور فوراً کہا کہ اللہ کے رسول یہاں سے آپ چلے جائیے، کیونکہ آپ کے شہید کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پورا منصوبہ اور پلان جبریل امین نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے، صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور یہاں آ کر ان کا گھیراؤ کر لیا۔ کئی دن تک بنو نذیر کے لوگوں کا جو ہے گھیراؤ رہا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جلا وطن کر دیا، اور پھر یہ لوگ بھی خیبر کے اندر جو ہے چلے گئے۔ تو اس طرح کا یہ واقعہ جو ہے یہ سن 4 ہجری کے اندر یہ پیش آئے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے اسی سن 4 ہجری کے اندر غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ ذات الرقاع وہ اس طرح کے بنی محارب اور بنی ثعلبہ کے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی ان کی طرف جو ہے چلنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ کئی دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، بالآخر وہاں سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ باقی ذات رقاع کی جمع ہے، رقاع کہتے ہیں چیتنوں کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں تھے، اور اس قدر یہ ہمیں جو ہے پیدل سفر کرنا پڑا تھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ وہاں پر جو ہے جوتے وغیرہ بھی تھے تو وہ بھی ٹوٹ گئے وہ۔ تو پھر صحابہ کرام نے کپڑے جو ہے جو اپنے سر کی جو ہے پگڑی تھی اس کو اتارا اور اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو جو ہے باندھ دیا، اور اس طرح جو ہے کپڑے باندھ کے پاؤں کے اوپر یہ سفر کرتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس غزوہ کو جو ہے چیتھڑوں والا غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں۔ آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن چونکہ وہاں پر جو ہے قیام فرمایا تھا، تو اس لیے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کے اندر آئے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس رات کو جو ہے پہرے داری کون کرے گا؟ چنانچہ 2 صحابی جو ہے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا پہرے داری ہم کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ لگا دیا۔ ایک ان میں سے مہاجر تھا اور دوسرا ان میں سے انصاری تھا۔ تو اس مہاجر انصاری نے آپس کے نتائج کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سر رات ہم بیٹھے رہیں گے، تو اس لحاظ سے اچھا ہوگا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سو جائے آدھی رات اور دوسرا پہرے داری کرے، پھر دوسرا جو ہے سو جائے گا، پہلا جو ہے پہرے داری کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ان میں سے ایک مہاجر تھا وہ سو گیا، لیکن وہ جو انصاری تھا وہ پہرے داری پر لگ گیا۔ اس نے کہا کہ پہرے داری میں ساری رات کرتا رہوں گا، ایسا بیٹھ رہوں گا، فائدہ کوئی نہیں ہے، میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو وہ نفل نماز کے اندر وہ جو ہے نفل نماز شروع کر دی۔ تو ادھر سے کہیں سے دشمن آیا تو اس کو پتہ چلا، تو وہ آ کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کوئی آدمی کھڑا ہے یا کوئی بے جان چیز ہے یہ۔ تو اس نے اس چیز کو آزمانے کے لیے اس نے دور سے تیر چلایا، تو جیسے صحابی کو آ کر تیر لگا پھر بھی انہوں نے نماز نہیں توڑی، نماز کو تکمیل بھی نماز کی نہیں کی، بلکہ اسی حالت میں نماز کے اندر کھڑے رہے، بار بار تیر لگتے رہے، یہ نماز کے اندر کھڑے رہے یہ۔ چنانچہ جب ان کو خیال آیا کہ اگر میں اسی طرح نماز کے اندر کھڑا رہا اور دشمن نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے اور مسلمانوں کے پہرے دار بھی کوئی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اندر سے ہے وادی کے اندر چلا آئے اور آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو جلدی سے انہوں نے پھر 2 رکعت جو ہے نفل جو ہے پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس نے دیکھا تو اس کے تو جسم سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا صحابی نے کہ اس طرح میرے اوپر حملہ ہوا
اور کسی نے میرے اوپر تیر چلائیں تو جلدی سے بھاگ کر ادھر دیکھا تو وہ تو شخص بھاگ گیا تھا وہ. تو اس صحابی رسول نے بتایا کہ دیکھو میں نے ایک صورت دی ہے نماز کے اندر میں نے شروع کر رکھی تھی اور سورۃ الکہف تھی. مجھے اپنے ساتھیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ ہوتا. خدا کی قسم میں تیر پر تیر کھاتا جاتا جب تک میری صورت مکمل نہ ہوتی میں اس نماز کو پورا نہ کرتا. تو یہ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ صحابہ کرام کا نماز کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، ان کا شوق تھا ان کا. تو یہ بھی غزوہ ذات الرقاع کے اندر یہ واقعے جو ہے پیش آئے ہیں. چلیں ہم سن 4 ہجری تک پہنچے ہیں، مکمل واقعات جو ہم بیان کر چکے ہیں. اس سے ہم نے مدینہ کی جو ہجرت تھی اس سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت وہاں سے ہم نے آغاز کیا اور ابھی ہم جو ہے سن 4 ہجری تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ سن 4 ہجری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک تک ہم جو پہنچنے کی کوشش کریں گے. اگلی جو ہم نشست لگائیں گے وہ سن 5 ہجری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.